کیا خدا نے عطیہ کی اون و نصرت چھوڑ دی؟ ایک فاسق اور کافر سے وہ کیوں کرتا ہے پیار؟ ایک بد کردار کی تائید میں اتنے نشاں کیوں دکھاتا ہے وہ؟ کیا ہے بدکنوں کا رشتہ دار؟ کیا بدلتا ہے وہ اب اس سنت و قانون کو جس کا تھا پابند وہ از ابتدائے روزگار؟ آنکھ گر پھوٹی تو کیا کانوں میں بھی کچھ پڑ گیا؟ کیا خدا دھوکے میں ہے اور تم ہو میرے رازدار؟ جس کے دعویٰ کی سراسر افترا پر ہے بنا، اس کی یہ تائید ہو پھر جھوٹ سچ میں کیا نکھار؟ کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی؟ کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حال زار؟ بدگمانی نے تمہیں مجنون و اندھا کر دیا، ورنہ تھے میری صداقت پر براہیں بے شمار۔ جہل کی تاریکیاں اور سوء ظن کی تند باد جب اکٹھے ہوں تو پھر ایماں اڑے جیسے غبار۔ زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا؟ بدگمانی زہر ہے، اس سے بچو اے دین شیار۔ کانٹے اپنی راہ میں بوتے ہیں ایسے بدگماں جن کی عادت میں نہیں شرم و شکیب و استبار۔ یہ غلط کاری بشر کی بد نصیبی کی ہے جڑ، پر مقدر کو بدل دینا ہے کس کے اختیار؟ سخت جاں ہیں ہم، کسی کے بغض کی پرواہ نہیں، دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار۔ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار۔ ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم، پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار۔ سنت اللہ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھلائے ہے، تا عیاں ہو کون پاک اور کون ہے مردار خوار۔ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معیں، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار۔ دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ صلاح، ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جائے سب نکار۔ اس جہاں کا کیا کوئی داور نہیں اور دادگر، پھر شریر النفس ظالم کو کہاں جائے فرار۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار۔ آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگہ زندہ بار۔ کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جاں نثار۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار۔ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ ہر طرف ہر ملک میں ہے بت پرستی کا زوال، کچھ نہیں انسان پرستی کو کوئی عز و وقار۔ آسماں سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا، دل ہمارے ساتھ ہیں گو منہ کریں بک بک ہزار۔ اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح، نیز بشناؤ از زمیں آمد امام کامگار۔ آسماں بارت نشاں الوقت میں گوید زمیں، ہی دو شاہد از پے من نارزن چوبے قرار۔ اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار۔ ایک زماں کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ اے مکذب کوئی اس تکذیب کا ہے انتہا، کب تلک تو خوئے شیطاں کو کرے گا اختیار۔ ملت احمد کی مالک نے جو ڈالی تھی بنا، آج پوری ہو رہی ہے اے عزیزان دیار۔ گلشن احمد بنا ہے مسکن باد صبا، جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار یار۔ ورنہ وہ ملت وہ راہ وہ رسم وہ دین چیز کیا، سایہ افغن جس پہ نور حق نہیں خورشید وار۔ دیکھ کر لوگوں کے کینے دل میرا خون ہو گیا، قصد کرتے ہیں کہ ہو پامال در شاہوار۔ ہم تو ہر دم چڑھ رہے ہیں ایک بلندی کی طرف، وہ بلاتے ہیں کہ ہو جائیں نہاں ہم زیر غار۔ نور دل جاتا رہا ایک رسم دین کی رہ گئی، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی مصلح دی کیا بکار۔ راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہر یار۔
ہائے مارے آستیں وہ بن گئے دیں کے لیے، وہ تو فربا ہو گئے پر دیں ہوا زارو نزار۔ ان غموں سے دوستو خم ہو گئی میری کمر، میں تو مر جاتا اگر ہوتا نہ فضل کردگار۔ اس تپش کو میری وہ جانے کہ رکھتا ہے تپش، اس علم کو میرے وہ سمجھے کہ ہے وہ دل فگار۔ کون روتا ہے کہ جس سے آسماں بھی رو پڑا، مہر و ماں کی آنکھ غم سے ہو گئی تاریک و تار۔ مفتری کہتے ہوئے ان کو حیا آتی نہیں، کیسے عالم ہیں کہ اس عالم سے ہیں یہ برکنار۔ غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جوڑ ہے، وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جانثار۔ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار۔ پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار۔ دشمنوں ہم اس کی راہ میں مر رہے ہیں ہر گھڑی، کیا کرو گے تم ہماری نیستی کا انتظار۔ سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار۔ اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از صحن یار۔ اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار۔ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار۔ کیا اچنبھی بات ہے کافر کی کرتا ہے مدد، وہ خدا جو چاہیے تھا مومنوں کا دوست دار۔ اہل تقویٰ تھا کرم دی بھی تمہاری آنکھ میں، جس نے ناحق ظلم کی راہ سے کیا تھا مجھ پہ وار۔ بے معاون میں نہ تھا تھی نصرت حق میرے ساتھ، فتح کی دیتی تھی وہی حق بشارت بار بار۔ پر مجھے اس نے نہ دیکھا آنکھ اس کی بند تھی، پھر سزا پا کر لگایا سرمۂ دنبالہ دار۔ نام بھی کذاب اس کا دفتروں میں رہ گیا، اب مٹا سکتا نہیں یہ نام تا روز شمار۔ اب کہو کس کی ہوئی نصرت جناب پاک سے، کیوں تمہارا متقی پکڑا گیا ہو کر کے خار۔ پھر ادھر بھی کچھ نظر کرنا خدا کے خوف سے، کیسے میرے یار نے مجھ کو بچایا بار بار۔ قتل کی ٹھانی شریروں نے چلائے تیرے مکر، بن گئے شیطاں کے چیلے اور نسلے ہونہار۔ پھر لگایا ناخنوں تک زور بن کر ایک گروہ، پر نہ آیا کوئی بھی منصوبہ ان کو سازوار۔ ہم نگاہ میں ان کی دجال اور بے ایمان ہوئے، آتش تکفیر کے اڑتے رہے پیہم شرار۔ اب ذرا سوچو دیانت سے کہ یہ کیا بات ہے، ہاتھ کس کا ہے کہ رد کرتا ہے وہ دشمن کا وار۔ کیوں نہیں تم سوچتے کیسے ہیں یہ پردے پڑے، دل میں اٹھتا ہے میرے رہ رہ کے اب سو سو بخار۔ یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار ہے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار۔ کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر یار۔ آنکھ و برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، ورنہ اٹھ جائے اماں پھر سچے ہوویں شرمسار۔ اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار۔ ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ آفتاب صبح نکلا اب بھی سوتے ہیں یہ لوگ، دن سے ہیں بیزار اور راتوں سے وہ کرتے ہیں پیار۔ روشنی سے بغض اور ظلمت پہ وہ قربان ہیں، ایسے بھی شب پر نہ ہوں گے گرچہ تم ڈھونڈو ہزار۔ سر پہ ایک سورج چمکتا ہے مگر آنکھیں ہیں بند، مرتے ہیں بن آب وہ اور در پہ نہر خوشگوار۔ طرفہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو منکر ہوئے، یوں تو ہر دم مشغلہ ہے گالیاں لیل و نہار۔ پر اگر پوچھیں کہ ایسے کاذبوں کے نام لو جن کی نصرت صالحہ سے کر رہا ہو کردگار، مردہ ہو جاتے ہیں
اس کا کچھ نہیں دیتے جواب، زرد ہو جاتا ہے منہ جیسے کوئی ہو سوگوار۔ ان کی قسمت میں نہیں دین کے لیے کوئی گھڑی، ہو گئے مفتون دنیا دیکھ کر اس کا سنگار۔ جی چرانا راستی سے کیا یہ دین کا کام ہے؟ کیا یہی ہے زہد و تقویٰ؟ کیا یہی راہ خیار؟ کیا قسم کھائی ہے یا کچھ پیچ قسمت میں پڑا؟ روز روشن چھوڑ کر ہیں عاشق شب ہائے تار۔ انبیاء کے طور پر حجت ہوئی ان پر تمام، ان کے جو حملے ہیں ان میں سب نبی ہیں حصہ دار۔ میری نسبت جو کہیں کی سے وہ سب پر آتا ہے، چھوڑ دیں گے کیا وہ سب کو کفر کر کے اختیار۔ مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں مور، یہ تو ہے سب شکل ان کی، ہم تو ہیں آئینہ وار۔ 60 سے ہیں کچھ برس میرے زیادہ اس گھڑی، سال ہے اب 30واں دعوے پہ ازروئے شمار۔ تھا برس 40 کا میں اس مسافر خانہ میں، جبکہ میں نے وہی ربانی سے پایا افتخار۔ اس قدر یہ زندگی کیا افطرا میں کٹ گئی، پھر عجب تر یہ کہ نصرت کے ہوئے جاری بہار۔ ہر قدم میں میرے مولا نے دیے مجھ کو نشان، ہر ادف پر حجت حق کی پڑی ہے ذوالفقار۔ نعمتیں وہ دیں میرے مولا نے اپنے فضل سے، جن سے ہیں مانائے اتممت علیکم آشکار۔ سایہ بھی ہو جائے ہے اوقات ظلمت میں جدا، پر رہا وہ ہر اندھیرے میں رفیق و غم گسار۔ اس قدر نصرت تو کاذب کی نہیں ہوتی کبھی، گر نہیں باور نظیریں اس کی تم لاؤ دو چار۔ پھر اگر ناچار ہو اس سے کہ دو کوئی نظیر، اس مہیمن سے ڈرو جو بادشاہ ہر دو دار۔ یہ کہاں سے سن لیا تم نے کہ تم آزاد ہو، کچھ نہیں تم پر عقوبت گو کرو اسیاں ہزار۔ نعرہ انا ظلمنا سنت ابرار ہے، زہر منہ کی مت دکھاؤ تم نہیں ہو نسل مار۔ جسم کو مل مل کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں، دل کو جو دھوے وہی ہے پاک نزد کردگار۔ اپنے ایمان کو ذرا پردہ اٹھا کر دیکھنا، مجھ کو کافر کہتے کہتے خود نہ ہو از اہل نار۔ گر حیا ہو سوچ کر دیکھیں کہ یہ کیا راز ہے، وہ میری ذلت کو چاہیں پا رہا ہوں میں وقار۔ کیا بگاڑا اپنے مکروں سے ہمارا آج تک، اژدہا بن بن کے آئے ہو گئے پھر سو سمار۔ اے فقیہ ہو عالم ہو مجھ کو سمجھ آتا نہیں، یہ نشان صدق پا کر پھر یہ کیں اور یہ نکار۔ صدق کو جب پایا اصحاب رسول اللہ نے، اس پہ مال و جان و تن بڑھ بڑھ کے کرتے تھے نثار۔ پھر عجب یہ علم، یہ تنقید آثار و حدیث، دیکھ کر 100 نشاں پھر کر رہے ہو تم فرار۔ بحث کرنا تم سے کیا حاصل اگر تم میں نہیں، روح انصاف و خدا ترسی کہ ہے دین کا مدار۔ کیا مجھے تم چھوڑتے ہو جاہ دنیا کے لیے؟ جاہ دنیا کب تلک، دنیا ہے خود ناپائیدار۔ کون در پردہ مجھے دیتا ہے ہر میدان میں فتح، کون ہے جو تم کو ہر دم کر رہا ہے شرمسار؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد، یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنا شکار۔ بات پھر یہ کیا ہوئی، کس نے میری تائید کی؟ خائب و خاسر رہے تم، ہو گیا میں کامگار۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار۔ کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار۔ اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار۔ کھول کر دیکھو براہیں جو کہ ہے میری کتاب، اس میں ہے یہ پیش گوئی، پڑھ لو اس کو ایک بار۔ اب ذرا سوچو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے، اس قدر امر نہاں پر کس بشر کو اقتدار؟ قدرت رحمان و مکر آدمی میں فرق ہے، جو نہ سمجھے وہ غبی از فرق تاپا ہے ہمار۔ سوچ لو اے سوچنے والو کہ اب بھی وقت ہے، راہ ہرما چھوڑ دو رحمت کے ہو امیدوار۔ سوچ لو یہ ہاتھ کس کا تھا کہ میرے ساتھ تھا، جس کے فرما سے میں مقصد پا گیا اور تم ہو خوار۔ یہ بھی کچھ ایمان ہے یارو ہم کو سمجھائے کوئی، جس کا ہر میدان میں پھل ہرما ہے اور ذلت کی مار۔ گل مچاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور دجال ہے،
میں تو خود رکھتا ہوں ان کے دین سے اور ایمان سے آر، گر یہی دین ہے جو ہے ان کی خسائل سے عیاں، میں تو ایک کوڑی کو بھی لیتا نہیں ہوں زینہار۔ جان و دل سے ہم نثارِ ملت اسلام ہیں، لیک دین وہ راہ نہیں جس پر چلیں اہل نکار۔ واہرے جوش جہالت خوب دکھلائے ہیں رنگ، جھوٹ کی تائید میں حملے کریں دیوانہ وار۔ ناز مت کر اپنے ایمان پر کہ یہ ایمان نہیں، اس کو ہیرا مت گما کر یہ سنگے کوہسار۔ پیٹنا ہوگا دو ہاتھوں سے کہ ہے مر گئے، جبکہ ایمان کے تمہارے گند ہوں گے آشکار۔ ہے یہ گھر گرنے پہ اے مغرور لے جلدی خبر، تا نہ دب جائیں تیرے اہل و عیال و رشتہ دار۔ یہ عجب بدقسمتی ہے کس قدر دعوت ہوئی، پر اترتا ہی نہیں ہے جام غفلت کا خمار۔ ہوش میں آتے نہیں سو طرح کوشش ہوئی، ایسے کچھ سوئے کہ پھر ہوتے نہیں ہیں ہوشیار۔ دن برے آئے اکٹھے ہو گئے کہتو وبا، اب تلک توبہ نہیں اب دیکھیے انجام کار۔ ہے غضب کہتے ہیں اب وہی خدا مفقود ہے، اب قیامت تک ہے اس امت کا قصوں پر مدار۔ یہ عقیدہ برخلاف گفتہ دادار ہے، پر اتارے کون برسوں کا گلے سے اپنے ہار۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ گوہرے وہی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر، ایک یہی دین کے لیے ہے جائے عز و افتخار۔ یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہو مشک تتار۔ یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار۔ بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک کسر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں، محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے پار۔ ہے یہی وہی خدا عرفان مولا کا نشاں، جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار۔ واہر باغ محبت موت جس کی رہ گزر، وصل یار اس کا ثمر پر ارد گرد اس کے ہے خار۔ ایسے دل پر داغ لعنت ہے ازل سے تا ابد، جو نہیں اس کی طلب میں بے خود و دیوانہ وار۔ پر جو دنیا کے بنے کیڑے وہ کیا ڈھونڈیں اسے، دین اسے ملتا ہے جو دین کے لیے ہو بے قرار۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے یہ صبر کا ندیم، مہدی موعود حق اب جلد ہوگا آشکار۔ کون تھا جس کی تمنا یہ نہ تھی ایک جوش سے، کون تھا جس کو نہ تھا اس آنے والے سے پیار۔ پھر وہ دن جب آ گئے اور 14ویں آئی صدی، سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کے منار۔ پھر دوبارہ آ گئی آبار میں رسم یہود، پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جبہ دار۔ تھا نوشتوں میں یہی از ابتدا تا انتہا، پھر مٹے کیوں کر کہ ہے تقدیر نئے نقش جدار۔ میں تو آیا اس جہاں میں ابن مریم کی طرح، میں نہیں معمور از بہر جہاد و کارزار۔ پر اگر آتا کوئی جیسی انہیں امید تھی، اور کرتا جنگ اور دیتا غنیمت بے شمار، ایسے مہدی کے لیے میداں کھلا تھا قوم میں، پھر تو اس پر جمع ہوتے ایک دم میں 100,000۔ پر یہ تھا رحم خداوندی کہ میں ظاہر ہوا، آگ آتی گر نہ میں آتا تو پھر جاتا قرار۔ آگ بھی پھر آ گئی جب دیکھ کر اتنے نشاں، قوم نے مجھ کو کہا کذاب ہے اور بدشیار۔ ہے یقین یہ آگ کچھ مدت تلک جاتی نہیں، ہاں مگر توبہ کریں با صد نیاز و انکسار۔ یہ نہیں ایک اتفاقی امر تا ہوتا علاج، ہے خدا کے حکم سے یہ سب تباہی اور تبار۔ وہ خدا جس نے بنایا آدمی اور دین دیا، وہ نہیں راضی کہ بے دینی ہو ان کا کاروبار۔ بے خدا بے زہد و تقوی بے دیانت بے صفا، بن ہے یہ دنیائے دوں تاؤں کرے اس میں شکار۔ شہد تاؤں مت بنو پورے بنو تم متقی، یہ جو ایمان ہے زباں کا کچھ نہیں آتا بکار۔ موت سے گر خود ہو بے ڈر کچھ کرو بچوں پہ رحم،
ہم کی راہ پر چلو، بن کو کرو مت اختیار، بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی، کوئی ہے روبا، کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار۔ ان دلوں کو خود بدل دے اے میرے قادر خدا، تو رب العالمی ہے اور سب کا شہریار۔ تیرے آگے محو یا اس بات نہ ممکن نہیں، جوڑنا یا توڑنا یہ کام تیرے اختیار۔ ٹوٹے کاموں کو بناوے جب نگاہ فضل ہو، پھر بنا کر توڑ دے ایک دم میں کر دے تار تار۔ تو ہی بگڑی کو بناوے توڑ دے جب بن چکا، تیرے بھیدوں کو نہ پاوے سو کرے کوئی بچار۔ جب کوئی دل ظلمت عصیاں میں ہووے مبتلا، تیرے بن روشن نہ ہووے گو چڑھے سورج ہزار۔ اس جہاں میں خواہش آزادگی بے سود ہے، ایک تیری قید محبت ہے جو کر دے رستگار۔ دل جو خالی ہو گداز عشق سے وہ دل ہے کیا، دل وہ ہے جس کو نہیں بے دل برے یکتا قرار۔ فقر کی منزل کا ہے اول قدم نفی وجود، پس کرو اس نفس کو زیر و زبر از بہر یار۔ تلخ ہوتا ہے ثمر جب تک کہ ہو وہ ناتمام، اس طرح ایماں بھی ہے جب تک نہ ہو کامل پیار۔ تیرے منہ کی بھوک نے دل کو کیا زیر و زبر، اے میرے فردوس اعلیٰ اب گرا مجھ پر سے مار۔ اے خدا اے چارہ ساز درد ہم کو خود بچا، اے میرے زخموں کے مرہم دیکھ میرا دل فگار۔ باغ میں تیری محبت کے عجب دیکھے ہیں پھل، ملتے ہیں مشکل سے ایسے سیب اور ایسے انار۔ تیرے بن اے میری جان یہ زندگی کیا خاک ہے، ایسے جینے سے تو بہتر مر کے ہو جانا غبار۔ گر نہ ہو تیری عنایت سب عبادت ہیچ ہے، فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار۔ جن پہ ہے تیری عنایت وہ بدی سے دور ہیں، راہ میں حق کی قوتیں ان کی چلیں بن کر کتار۔ چھٹ گئے شیطان سے جو تھے تیری الفت کے اسیر، جو ہوئے تیرے لیے بے برگ و بر پائی بہار۔ سب پیاسوں سے نکوتر تیرے منہ کی ہے پیاس، جس کا دل اس سے ہے بریاں پا گیا وہ آبشار۔ جس کو تیری دھن لگی آخر وہ تجھ کو جا ملا، جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا آخر قرار۔ عاشقی کی ہے علامت گریہ و دامان دشت، کیا مبارک آنکھ جو تیرے لیے ہو اشک بار۔ تیری درگاہ میں نہیں رہتا کوئی بھی بے نصیب، شرط راہ پر صبر ہے اور ترک نام استرار۔ میں تو تیرے حکم سے آیا مگر افسوس ہے، چل رہی ہے وہ ہوا جو رخنہ انداز بہار۔ جیفائے دنیا پہ یکسر گر گئے دنیا کے لوگ، زندگی کیا خاک ان کی جو کہ ہیں مردار خوار۔ دین کو دے کر ہاتھ سے دنیا بھی آخر جاتی ہے، کوئی آسودہ نہیں بن عاشق و شیدائے یار۔ رنگ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر، ہے یہی ایمان کا زیور ہے یہی دین کا سنگھار۔ سو چڑھے سورج نہیں بن روئے دل بر روشنی، یہ جہاں بے وصل دل بر ہے شب تاریک و تار۔ اے میرے پیارے جہاں میں تو ہی ہے ایک بے نظیر، جو تیرے مجنوں حقیقت میں وہی ہیں ہوشیار۔ اس جہاں کو چھوڑنا ہے تیرے دیوانوں کا کام، نقد پا لیتے ہیں وہ اور دوسرے امیدوار۔ کون ہے جس کے عمل ہوں پاک بے انوار عشق، کون کرتا ہے وفا بن اس کے جس کا دل فگار۔ غیر ہو کر غیر پر مرنا کسی کو کیا غرض، کون دیوانہ بنے اس راہ میں لیل و نہار۔ کون چھوڑے خواب شیریں کون چھوڑے عقل و شرب، کون لے خارے مغیلاں چھوڑ کر پھولوں کے ہار۔ عشق ہے جس سے ہوں طے یہ سارے جنگل پر خطر، عشق ہے جو سر جھکاوے زیر تیغ آبدار۔ پر ہزار افسوس دنیا کی طرف ہیں جھک گئے وہ جو کہتے تھے کہ ہے یہ خانہ ناپائیدار۔ جس کو دیکھو آج کل وہ شوخیوں میں طاق ہے، آہ رحلت کر گئے وہ سب جو تھے تقویٰ شعار۔ ممبروں پر ان کے سارا گالیوں کا واز ہے، مجلسوں میں ان کی ہر دم سب و غیبت کاروبار۔ جس طرف دیکھو یہی دنیا ہی مقصد ہو گئی،
ہر طرف اس کے لیے رغبت دلائیں بار بار، ایک کانٹا بھی اگر دین کے لیے ان کو لگے، چیخ کر اس سے وہ بھاگیں شیر سے جیسے ہمار۔ ہر زماں شکوہ زباں پر ہے اگر ناکام ہیں، دین کی کچھ پرواہ نہیں دنیا کے غم میں سوگوار۔ لوگ کچھ باتیں کریں میری تو باتیں اور ہیں، میں فدائے یار ہوں گو تیغ کھینچے 100,000۔ اے میرے پیارے بتا تو کس طرح خوشنود ہو، نیک دن ہوگا وہی جب تجھ پہ ہوویں ہم نثار۔ جس طرح تو دور ہے لوگوں سے میں بھی دور ہوں، ہے نہیں کوئی بھی جو ہو میرے دل کا رازدار۔ نیک زن کرنا طریق صالحان قوم ہے، لیک 100 پردے میں ہوں ان سے نہیں ہوں آشکار۔ بے خبر دونوں ہیں جو کہتے ہیں بد یا نیک مرد، میرے باطن کی نہیں ان کو خبر ایک ذرہ وار۔ ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں میں چرخ سے، نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار۔ ملک سے مجھ کو نہیں مطلب نہ جنگوں سے ہے کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا نئے دیار۔ تاج و تخت ہند کیسر کو مبارک ہو مدام، ان کی شاہی میں پاتا ہوں رفاہ روزگار۔ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ ہم تو بستے ہیں فلک پر اس زمیں کو کیا کریں، آسماں کے رہنے والوں کو زمیں سے کیا نکار۔ ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر، گو بہت دنیا میں گزرے ہیں امیر و تاجدار۔ داغ لعنت ہے طلب کرنا زمیں کا عز و جاہ، جس کا جی چاہے کرے اس داغ سے وہ تن فگار۔ کام کیا عزت سے ہم کو شہرتوں سے کیا غرض، گر وہ ذلت سے ہو راضی اس پہ 100 عزت نثار۔ ہم اسی کے ہو گئے ہیں جو ہمارا ہو گیا، چھوڑ کر دنیائے دھوں کو ہم نے پایا وہ نگار۔ دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرش رب العالمین، قرب اتنا بڑھ گیا جس سے ہے اترا مجھ میں یار۔ دوستی بھی ہے عجب جس سے ہوں آخر دو ستی، عاملی الفت سے الفت ہو کے دو دل پر سوار۔ دیکھ لو میلو محبت میں عجب تاثیر ہے، ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار۔ کوئی راہ نزدیک تر راہ محبت سے نہیں، طے کریں اس راہ سے سالک ہزاروں دشت خار۔ اس کے پانے کا یہی ہے دوستو ایک راز ہے، کیمیا ہے جس سے ہاتھ آ جائے گا ضرب شمار۔ تیر تاثیر محبت کا خطا جاتا نہیں، تیر اندازو نہ ہونا سست اس میں زینہار۔ ہے یہی ایک آگ تا تم کو بچاوے آگ سے، ہے یہی پانی کے نکلیں جس سے صدہا آبشار۔ اس سے خود آ کر ملے گا تم سے وہ یار ازل، اس سے تم عرفان حق سے پہنو گے پھولوں کے ہار۔ وہ کتاب پاک و برتر جس کا فرقان نام ہے، وہ یہی دیتی ہے طالب کو بشارت بار بار۔ جن کو ہے انکار اس سے سخت ناداں ہیں وہ لوگ، آدمی کیوں کر کہیں جب ان میں ہے ہم کے ہمار۔ کیا یہی اسلام کا ہے دوسرے دینوں پہ فخر، کر دیا قصوں پہ سارا ختم دی کا کاروبار۔ مغز فرقان مطہر کیا یہی ہے زہد خشک، کیا یہی چوہا ہے نکلا کھود کر یہ کوہسار۔ گر یہی اسلام ہے بس ہو گئی امت ہلاک، کس طرح راہ مل سکے جب دین ہی ہو تاریک و تار۔ منہ کو اپنے کیوں بگاڑا نا امیدوں کی طرح، فیض کے در کھل رہے ہیں اپنے دامن کو پسار۔ کس طرح کہ تم بشر ہو دیکھتے ہو صد نشاں، پھر وہی ضد و تعصب اور وہی کین و نکار۔ بات سب پوری ہوئی پر تم وہی ناقص رہے، باغ میں ہو کر بھی قسمت میں نہیں دیں کے ثمار۔ دیکھ لو وہ ساری باتیں کیسی پوری ہو گئیں جن کا ہونا تھا بعید از عقل و فہم و افتکار۔ اس زمانے میں ذرا سوچو کہ میں کیا چیز تھا جس زمانے میں براہیم کا دیا تھا اشتہار۔ پھر ذرا سوچو کہ اب چرچا میرا کیسا ہوا، کس طرح سرت سے شہرت ہو گئی در ہر دیار۔ جانتا تھا کون کیا عزت تھی پبلک میں مجھے،
کس جماعت کی تھی مجھ سے کچھ ارادت یا پیار، تھے رجوع خلق کے اسباب مال و علم و حکم، خاندان فقر بھی تھا باعث عز و وقار، لیک ان چاروں سے میں محروم تھا اور بے نصیب، ایک انسان تھا کہ خارج از حساب و از شمار، پھر رکھایا نام کافر ہو گیا مطعون خلق، کفر کے فتووں نے مجھ کو کر دیا بے اعتبار، اس پہ بھی میرے خدا نے یاد کر کے اپنا قول، مرجع عالم بنایا مجھ کو اور دین کا مدار، سارے منصوبے جو تھے میری تباہی کے لیے کر دیے اس نے تباہ جیسے کہ ہو گرد و غبار، سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے، کوئی بتلائے نظیر اس کی اگر کرنا ہے وار، مکر انسان کو مٹا دیتا ہے انسان دیگر، پر خدا کا کام کب بگڑے کسی سے زینہار، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سیاہ، جلد تر ہوتا ہے برہم افترا کا کاروبار، افترا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسل فخر الخیار، حسرتوں سے میرا دل پر ہے کہ کیوں منکر ہو تم، یہ گھٹا اب جھوم جھوم آتی ہے دل پر بار بار، یہ عجب آنکھیں ہیں سورج بھی نظر آتا نہیں، کچھ نہیں چھوڑا حسد نے عقل اور سوچ اور بچار، قوم کی بدقسمتی اس سرکشی سے کھل گئی، پر وہی ہوتا ہے جو تقدیر سے پایا قرار، قوم میں ایسے بھی پاتا ہوں جو ہیں دنیا کے کرم، مقصد ان کی زیست کا ہے شہوت و خمر و خمار، مکر کے بل چل رہی ہے ان کی گاڑی روز و شب، نفس و شیطان نے اٹھایا ہے انہیں جیسے کہار، دین کے کاموں میں تو ان کے لڑکھڑاتے ہیں قدم، لیک دنیا کے لیے ہیں نوجوانوں ہوشیار، علت و حرمت کی کچھ پرواہ نہیں باقی رہی، ٹھونس کر مردار پیٹوں میں نہیں لیتے ڈکار، لاف زہد و راستی اور پاپ دل میں ہے بھرا، ہے زباں میں سب شرف اور نیچ دل جیسے چمار، ہے عزیزو کب تلک چل سکتی ہے کاغذ کی ناؤ، ایک دن ہے غرق ہونا باد و چشم اشک بار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار، ہے خدا کمزور ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا، ناتواں ہم ہیں ہمارا خود اٹھا لے سارا بار، تیری عظمت کے کرشمے دیکھتا ہوں ہر گھڑی، تیری قدرت دیکھ کر دیکھا جہاں کو مردوار، کام دکھلائے جو تو نے میری نصرت کے لیے، پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے ہر زماں وہ کاروبار، کس طرح تو نے سچائی کو میری ثابت کیا، میں تیرے قرباں میری جاں تیرے کاموں پر نثار، ہے عجب ایک خاصیت تیرے جمال و حسن میں، جس نے ایک چمکار سے مجھ کو کیا دیوانہ وار، ہے میرے پیارے ضلالت میں پڑی ہے میری قوم، تیری قدرت سے نہیں کچھ دور گر پائیں سدھار، مجھ کو کافر کہتے ہیں میں بھی انہیں مومن کہوں، گر نہ ہو پرہیز کرنا جھوٹ سے دین کا شعار، مجھ پہ اے واعظ نظر کی یار نے تجھ پر نہ کی، حیف اس ایمان پہ جس سے کفر بہتر لاکھ بار، روزہ آدم کے تھا وہ نامکمل اب تلک، میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ و بار، وہ خدا جس نے نبی کو تھا زر خالص دیا، زیور دین کو بناتا ہے وہ اب مثل سنار، وہ دکھاتا ہے کہ دین میں کچھ نہیں اکراہ و جبر، دین تو خود کھینچے ہے دل مثل بتے سیمی ازار، بس یہی ہے رمز جو اس نے کیا من از جہاد، تا اٹھاوے دین کی راہ سے جو اٹھا تھا ایک غبار، تا دکھاوے منکروں کو دین کی ذاتی خوبیاں، جن سے ہوں شرمندہ جو اسلام پر کرتے ہیں وار، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، مانیے راز نبوت ہے اسی سے آشکار، نور لائے آسماں سے خود بھی وہ ایک نور تھے،
قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے آر، روشنی میں مہر تابہ کی بھلا کیا فرق ہو، گرچہ نکلے روم کی سرحد سے یا از زنگ بار۔ اے میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار۔ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفندیار۔ گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی، چھوڑ دو ان کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار۔ چپ رہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں ستم، دم نہ مارو گر وہ ماریں اور کر دیں حال زار۔ دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو، شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار۔ افطرا ان کی نگاہوں میں ہمارا کام ہے، یہ خیال اللہ اکبر کس قدر ہے ناپکار۔ خیر خواہی میں جہاں کی خوں کیا ہم نے جگر، جنگ بھی تھی صلح کی نیت سے اور کیں سے فرار۔ پاک دل پر بدگمانی ہے یہ شکوت کا نشاں، اب تو آنکھیں بند ہیں دیکھیں گے پھر انجام کار۔ جبکہ کہتے ہیں کہ کاذب پھولتے پھلتے نہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کاذب دیکھ کر میرے ثمار۔ کیا تمہاری آنکھ سب کچھ دیکھ کر اندھی ہوئی، کچھ تو اس دن سے ڈرو یارو کہ ہے روزے شمار۔ آنکھ رکھتے ہو ذرا سوچو کہ یہ کیا راز ہے، کس طرح ممکن کہ وہ قدوس ہو کاذب کا یار۔ یہ کرم مجھ پر ہے کیوں کوئی تو اس میں بات ہے، بے سبب ہرگز نہیں یہ کاروبار کردگار۔ مجھ کو خود اس نے دیا ہے چشمہ توحید پاک، تا لگاوے اثر نو باغ دی میں لالا زار۔ دوش پر میرے وہ چادر ہے کہ دی اس یار نے، پھر اگر قدرت ہے اے منکر تو یہ چادر اتار۔ خیرگی سے بدگمانی اس قدر اچھی نہیں ان دنوں میں جب کہ ہے شور قیامت آشکار۔ ایک طوفاں ہے خدا کے قہر کا اب جوش پر، نوح کی کشتی میں جو بیٹھے وہی ہے رستگار۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ کشتی دیوار دین اور مامن اسلام ہوں، نارسا ہے دست دشمن تاب فرقے اینجدار۔ جاہلوں میں اس قدر کیوں بدگمانی بڑھ گئی، کچھ برے آئے ہیں دن یا پڑ گئی لعنت کی مار۔ کچھ تو سمجھیں بات کو یہ دل میں ارماں ہی رہا، واہ رے شیطاں عجب ان کو کیا اپنا شکار۔ اے کہ ہر دم بدگمانی تیرا کاروبار ہے، دوسری قوت کہاں گم ہو گئی اے ہوشیار۔ میں اگر کاذب ہوں کذابوں کی دیکھوں گا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روزے شمار۔ اس تعصب پر نظر کرنا کہ میں اسلام پر ہوں فدا، پھر بھی مجھے کہتے ہیں کافر بار بار۔ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ ہائے وہ تقوی جو کہتے تھے کہاں مخفی ہوئی، ساربان نفس دوں نے کس طرف پھیری مہار۔ کام جو دکھلائے اس خلاق نے میرے لیے، کیا وہ کر سکتا ہے جو ہو مفتری شیطاں کا یار۔ میں نے روتے روتے دامن کر دیا تر درد سے، اب تلک تم میں وہی خشکی رہی باحال زار۔ ہائے یہ کیا ہو گیا، عقلوں پہ کیا پتھر پڑے، ہو گیا آنکھوں کے آگے ان کے دن تاریک و تار۔ یا کسی مخفی گناہ سے شامت اعمال ہے جس سے عقلیں ہو گئیں بیکار اور ایک مردہ وار۔ گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، جن کے وعظوں سے جہاں کے آ گیا دل میں غبار۔ ایسے کچھ سوئے کہ پھر جاگے نہیں ہیں اب تلک، ایسے کچھ بھولے کہ پھر نسیاں ہوا گردن کا ہار۔ نوع انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے،
وہ بدی آتی ہے اس پر جو ہو اس کا کاشتکار، چھوڑ کر فرقہ کو آثار مخالف پر جمے، سر پہ مسلم اور بخاری کے دیا ناحق کا بار، جبکہ ہے امکان کذب و کجروی اخبار میں، پھر حماقت ہے کہ رکھیں سب انہی پر انحصار، جبکہ ہم نے نور حق دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، جبکہ خود وحی خدا نے دی خبر یہ بار بار، پھر یقین کو چھوڑ کر ہم کیوں گمانوں پر چلیں، خود کہو رویت ہے بہتر یا نقول پرغبار، تفرقہ اسلام میں نقلوں کی کثرت سے ہوا، جس سے ظاہر ہے کہ راہ نقل ہے بے اعتبار، نقل کی تھی ایک خطا کاری مسیحا کی حیات، جس سے دین نصرانیت کا ہو گیا خدمت گزار، صد ہزاراں آفتیں نازل ہوئیں اسلام پر، ہو گئے شیطاں کے چیلے گردنیں دیں پر سوار، موت عیسیٰ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف، پھر احادیث مخالف رکھتی ہیں کیا اعتبار، گر گما صحت کا ہو پھر قابل تعویل ہیں، کیا حدیثوں کے لیے فرقہ پہ کر سکتے ہو وار، وہ خدا جس نے نشانوں سے مجھے تمغہ دیا، اب بھی وہ تائید فرقہ کر رہا ہے بار بار، سر کو پیٹو آسماں سے اب کوئی آتا نہیں، عمر دنیا سے بھی اب ہے آ گیا ہفتم ہزار۔ حاشیہ: کتب سابقہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ عمر دنیا کی حضرت آدم علیہ السلام سے 7,000 برس تک ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ اِنَّ یومًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، الحج 48، یعنی خدا کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے، اور خدا تعالیٰ نے میرے دل پر یہ الہام کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام سے اسی قدر مدت بحساب قمری گزری تھی جو اس صورت کے حروف کی تعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتی ہے، اور اس کے روح سے حضرت آدم علیہ السلام سے اب 7واں ہزار بحساب قمری ہے جو دنیا کے خاتمہ پر دلالت کرتا ہے، اور یہ حساب جو سورت والعصر کے حروف کے اعداد کے نکالنے سے معلوم ہوتا ہے، یہود و نصارہ کے حساب سے قریباً تمام و کمال ملتا ہے، صرف قمری اور شمسی حساب کو ملحوظ رکھ لینا چاہیے، اور ان کی کتابوں سے پایا جاتا ہے جو مسیح موعود کا 6,000 میں آنا ضروری ہے، اور کئی برس ہو گئے کہ 6,000 گزر گیا۔ حاشیہ ختم۔ اس کے آتے آتے دیں کا ہو گیا قصہ تمام، کیا وہ تب آئے گا جب دیکھے گا اس دیں کا مزار، کشتی اسلام بے لطف خدا اب غرق ہے جنوں کچھ کام کر بیکار ہیں عقلوں کے وار، مجھ کو دے ایک فوق عادت اے خدا جوش و تپش، جس سے ہو جاؤں میں غم میں دیں کے ایک دیوانہ وار، وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچیں جس سے ہر دم آسماں تک بے شمار، اے خدا تیرے لیے ہر ذرہ ہو میرا فدا، مجھ کو دکھلا دے بہاریں دیں کہ میں ہوں اشک بار، خاکساری کو ہماری دیکھ اے دانائے راز، کام تیرا کام ہے ہم ہو گئے اب بے قرار، ایک کرم کر پھیر دے لوگوں کو فرقہ کی طرف، نیز دے توفیق تا وہ کچھ کریں سوچ اور بچار، ایک فرقہ ہے جو شک اور ریب سے وہ پاک ہے، بعد اس کے ظن غالب کو ہے کرتے اختیار، پھر یہ نقلیں بھی اگر میری طرف سے پیش ہوں، تنگ ہو جائے مخالف پر مجالے کارزار، باغ مرجھایا ہوا تھا گر گئے تھے سب ثمر، میں خدا کا فضل لایا پھر ہوئے پیدا ثمار، مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار، جھانکتے تھے نور کو وہ روزن دیوار سے، لیک جب در کھل گئے پھر ہو گئے شب پر شیار، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، پر ہوئے دیں کے لیے یہ لوگ مارے آستیں،
دشمنوں کو خوش کیا اور ہو گیا آزردہ یار۔ غل مچاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور دجال ہے، پاک کو ناپاک سمجھے ہو گئے مردار خوار۔ وہ کافر کہہ کے ہم سے دور تر ہیں جا پڑے، ان کے غم میں ہم تو پھر بھی ہیں حزین و دل فگار۔ ہم نے یہ مانا کہ ان کے دل ہیں پتھر ہو گئے، پھر بھی پتھر سے نکل سکتی ہے دینداری کی نار۔ کیسے ہی وہ سخت دل ہوں، ہم نہیں ہیں نا امید، آیت لات اسو رکھتی ہے دل کو استوار۔ پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ذوالمنن، یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے بار۔ جن میں آیا ہے مسیح وقت وہ منکر ہوئے، مر گئے تھے اس تمنا میں خواص ہر دیار۔ میں نہیں کہتا کہ میری جاں ہے سب سے پاک تر، میں نہیں کہتا کہ یہ میرے عمل کے ہیں ثمار۔ میں نہیں رکھتا تھا اس دعوے سے ایک ذرہ خبر، کھول کر دیکھو براہیں کو کہ تاہو اعتبار۔ گر کہے کوئی کہ یہ منصب تھا شایان قریش، وہ خدا سے پوچھ لے میرا نہیں یہ کاروبار۔ مجھ کو بس ہے وہ خدا عہدوں کی کچھ پرواہ نہیں، ہو سکے تو خود بنو مہدی بحکم کردگار۔ افتراء لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔ تشنہ بیٹھے ہو کنارے جوئے شیریں حیف ہے، سرزمین ہند میں چلتی ہے نہر خوشگوار۔ ان نشانوں کو ذرا سوچو کہ کس کے کام ہیں، کیا ضرورت ہے کہ دکھلاؤ غضب دیوانہ وار۔ حاشیہ: اب تک کئی ہزار خدا تعالیٰ کے نشان میرے ہاتھ پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ زمین نے بھی میرے لیے نشان دکھلائے اور آسمان نے بھی، اور دوستوں میں بھی ظاہر ہوئے اور دشمنوں میں بھی، جن کے کئی لاکھ انسان گواہ ہیں، اور ان نشانوں کو اگر تفصیلاً جدا جدا شمار کیا جائے تو قریباً وہ سارے نشان 10 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ یہ فتوحات نمایاں یہ تواتر سے نشاں، کیا یہ ممکن ہے بشر سے، کیا یہ مکاروں کا کار؟ ایسی صورت سے یہ شہرت ناگہاں سالوں کے بعد، کیا نہیں ثابت یہ کرتی صدق قول کردگار؟ کچھ تو سوچو ہوش کر کے، کیا یہ معمولی ہے بات جس کا چرچا کر رہا ہے ہر بشر اور ہر دیار؟ مٹ گئے ہیلے تمہارے، ہو گئی حجت تمام، اب کہو کس پر ہوئی اے منکرو لعنت کی مار؟ بندہ درگاہ ہوں اور بندگی سے کام ہے، کچھ نہیں ہے فتح سے مطلب نہ دل میں خوف ہار۔ مت کرو بک بک بہت اس کی دلوں پر ہے نظر، دیکھتا ہے پاکی دل کو نہ باتوں کی سوار۔ کیسے پتھر پڑ گئے ہے تمہاری عقل پر، دی ہیں منہ میں گرگ کے تم گرگ کے خود پاسدار۔ ہر طرف سے پڑ رہے ہیں دین احمد پر تبر، کیا نہیں تم دیکھتے قوموں کو اور ان کے وہ وار؟ کون سی آنکھیں جو اس کو دیکھ کر روتی نہیں، کون سے دل ہیں جو اس غم سے نہیں ہیں بے قرار؟ کھا رہا ہے دی تماچے ہاتھ سے قوموں کے آج، ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی منار۔ یہ مصیبت کیا نہیں پہنچی خدا کے عرش تک، کیا یہ شمس الدین نہا ہو جائے گا اب زیر غار؟ جنگ روحانی ہے اب اس خادم و شیطان کا، دل گھٹا جاتا ہے یا رب سخت ہے یہ کارزار۔ ہر نبی وقت نے اس جنگ کی دی تھی خبر، کر گئے وہ سب دعائیں باد و چشمے اشک بار۔ اے خدا شیطان پہ مجھ کو فتح دے رحمت کے ساتھ، وہ اکٹھی کر رہا ہے اپنی فوجیں بے شمار۔ جنگ یہ بڑھ کر ہے جنگ روس اور جاپان سے، میں غریب اور ہے مقابل پر حریف نامدار۔ دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل سوچ کر، اے میری جاں کی پناہ فوج ملائک کو اتار۔ بستر راحت کہاں ان فکر کے ایام میں، غم سے ہر دن ہو رہا ہے بدتر از شبہائے تار۔
لشکر شیطاں کے نرغے میں جہاں ہے گھر گیا، بات مشکل ہو گئی قدرت دکھائے میرے یار۔ نسل انسان سے مدد اب مانگنا بیکار ہے، اب ہماری ہے تیری درگاہ میں یا رب پکار۔ کیوں کریں گے وہ مدد، ان کو مدد سے کیا غرض، ہم تو کافر ہو چکے ان کی نظر میں بار بار۔ پر مجھے رہ رہ کے آتا ہے تعجب قوم سے، کیوں نہیں وہ دیکھتے جو ہو رہا ہے آشکار۔ شکر للہ میری بھی آہیں نہیں خالی گئیں، کچھ بنی طاعون کی صورت، کچھ زلازل کے بخار۔ ایک طرف طاعون خونی کھا رہا ہے ملک کو، ہو رہے ہیں 100,000 آدمی اس کا شکار۔ دوسرے منگل کے دن آیا تھا ایسا زلزلہ، جس سے ایک محشر کا عالم تھا بست شور و پکار۔ ایک ہی دم میں ہزاروں اس جہاں سے چل دیے، جس قدر گھر گر گئے ان کا کروں کیوں کر شمار۔ یا تو وہ عالی مکاں تھے زینت و زیب جلوس، یا ہوئے ایک ڈھیر اینٹوں کے پرز گرد و غبار۔ حشر جس کو کہتے ہیں ایک دم میں برپا ہو گیا، ہر طرف میں مرگ کی آواز تھی اور اضطرار۔ دب گئے نیچے پہاڑوں کے کئی دیہات و شہر، مر گئے لاکھوں بشر اور ہو گئے دنیا سے پار۔ اس نشاں کو دیکھ کر پھر بھی نہیں ہے نرم دل، بس خدا جانے کہ اب کس حشر کا ہے انتظار۔ وہ جو کہلاتے تھے صوفی کی میں سب سے بڑھ گئے، کیا یہی عادت تھی شیخ غزنوی کی یادگار؟ کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی زبدۃ الابرار ہیں، پڑتی ہے ہم پر بھی کچھ کچھ وہی رحماں کی پھوار۔ پر وہی نافہم ملہم اول الاعداء ہوئے، آ گیا چرخیں بری سے ان کو تکفیروں کا تار۔ سب نشاں بیکار ان کے بغض کے آگے ہوئے، ہو گیا تیر تعصب ان کے دل میں وار پار۔ دیکھتے ہرگز نہیں قدرت کو اس ستار کی، وہ سناویں ان کو وہ اپنی بجاتے ہیں ستار۔ صوفی آب ہیچ ہے تیری طرح تیری طرح، آسماں سے آ گئی میری شہادت بار بار۔ قدرت حق ہے کہ تم بھی میرے دشمن ہو گئے، یا محبت کے وہ دن تھے یا ہوا ایسا نکار۔ دھو دیے دل سے وہ سارے صحبت دیریں کے رنگ، پھول بن کر ایک مدت تک ہوئے آخر کو خار۔ جس قدر نقد تعارف تھا وہ کھو بیٹھے تمام، آہ کیا یہ دل میں گزرا ہوں میں اس سے دل فگار۔ آسماں پر شور ہے پر کچھ نہیں تم کو خبر، دن تو روشن تھا مگر ہے بڑھ گئی گرد و غبار۔ ایک نشاں ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد۔ تاریخ امروزہ 15 اپریل 1905، جس سے گردش کھائیں گے دیہات و شہر اور مرغزار۔ آئے گا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب، ایک برہنہ سے نہ ہوگا یہ کتاب باندھے ہزار۔ یک بیک ایک زلزلے سے سخت جنبش کھائیں گے۔ حاشیہ: اللہ تعالیٰ کی وحی میں زلزلے کا بار بار لفظ ہے، اور فرمایا کہ ایسا زلزلہ ہوگا جو نمونہ قیامت ہوگا، بلکہ قیامت کا زلزلہ اس کو کہنا چاہیے، اس کی طرف سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا الزلزال 2 اشارہ کرتی ہے۔ لیکن میں ابھی تک اس زلزلے کے لفظ کو قطعی یقین کے ساتھ ظاہر پر جمع نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ معمولی زلزلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور شدید آفت ہو جو قیامت کا نظارہ دکھا دے، جس کی نظیر کبھی اس زمانے نے نہ دیکھی ہو، اور جانوں اور عمارتوں پر سخت تباہی آوے۔ ہاں، اگر ایسا فوق العادت نشان ظاہر نہ ہو اور لوگ کھلے طور پر اپنی اصلاح بھی نہ کریں تو اس صورت میں کاذب ٹھہروں گا، مگر میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ یہ شدید آفت جس کو خدا تعالیٰ نے زلزلے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، صرف اختلاف مذہب پر کوئی اثر نہیں رکھتی، اور نہ ہندو یا عیسائی ہونے کی وجہ سے کسی پر عذاب آ سکتا ہے، اور نہ اس وجہ سے آ سکتا ہے کہ کوئی میری بیعت میں داخل نہیں۔ یہ سب لوگ اس تشویش سے محفوظ ہیں۔ ہاں، جو شخص خواہ کسی مذہب کا پابند ہو، جرائم پیشہ ہونا اپنی عادت رکھے اور فسق و فجور میں غرق ہو،
اور زانی، خونی، چور، ظالم اور ناحق کے طور پر بد اندیش، بد زبان اور بد چلن ہو، اس کو اس سے ڈرنا چاہیے، اور اگر توبہ کرے تو اس کو بھی کچھ غم نہیں، اور مخلوق کے نیک کردار اور نیک چلن ہونے سے یہ عذاب ٹل سکتا ہے، قطعی نہیں ہے۔ حاشیہ ختم۔ یک بہ یک ایک زلزلے سے سخت جنبش کھائیں گے، کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بہار، ایک جھپک میں یہ زمین ہو جائے گی زیر و زبر، نالیاں خوں کی چلیں گی جیسے آب رودبار، رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگے یاسمن، صبح کر دے گی انہیں مثل درختان چنار، ہوش اڑ جائیں گے انسا کے پرندوں کے حواس، بھولیں گے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار، ہزار کے معنی بلبل ہے۔ ہر مسافر پر وہ ساعت سخت ہے اور وہ گھڑی، راہ کو بھولیں گے ہو کر مست و بے خود راہوار، خون سے مردوں کے کوہستان کے آب رواں، سرخ ہو جائیں گے جیسے ہو شراب انجبار، مزمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جن و انس، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار، ایک نمونہ قہر کا ہوگا وہ ربانی نشاں، آسماں حملے کرے گا کھینچ کر اپنی کٹار، ہاں نہ کر جلدی سے انکار اے سفیہ ناشناس، اس پہ ہے میری سچائی کا سبھی دار و مدار، وہی حق کی بات ہے ہو کر رہے گی بے خطا، کچھ دنوں کر صبر ہو کر متقی اور بردبار، یہ گما مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے یار ازل بس از روی تو مرا، بہتر ز ہزار خلد کوی تو مرا، از مصلحت دگر طرف بینم لیک، ہر لحظے نگاه هست سوی تو مرا، بر عزت من اگر کسی حمله کند، صبر است طریق همچو خوی تو مرا، من چیستم و چه عزتم هست مگر، جنگ است ز بهر آبروی تو مرا۔ ایک صاحب محمد اکرام اللہ نام نے روزانہ پیسہ اخبار مورخہ 22 مئی 1905 میں میرے ان اشتہارات کی نسبت، جن میں اول دفعہ اور دوم دفعہ کے زلزلے کی نسبت پیش گوئیاں ہیں، کچھ اعتراض شائع کیے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اعتراضات صرف تعصب کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ناسمجھی اور نہایت محدود واقفیت بھی ان کا موجب ہے۔ قوم کی حالت پر اسی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے کہ اعتراض کرنے کے وقت کچھ تدبر نہیں کرتے، اور جنون کی طرح ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، یا خود نمائی کی وجہ سے یہ شوق دامنگیر ہوتا ہے کہ کسی طرح معترض بن کر ہمیں بھی اول درجے کے مخالفوں میں جگہ مل جائے، اور یا کم سے کم لائق اور اہل علم متصور ہوں، مگر بجائے لائق کہلانے کے خود اپنے ہاتھ سے اپنی پردہ دری کرتے ہیں۔ اب اہل انصاف اعتراضات کو سنیں اور ان کے جوابات پر غور کر کے دیکھیں کہ کیا ایسے اعتراضات کوئی منصف مزاج جس کو کچھ بھی عقل اور دین سے حصہ ملا ہے کر سکتا ہے؟ افسوس کہ یہ لوگ اول خود دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس جاہلیت کا سارا باعث وہ جلا ہوا تعصب ہے کہ جو جہنم کی آگ اپنے اندر رکھتا ہے۔ خلاصہ اعتراض اول، قولہ، اب ہم مرزا صاحب کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگوئی کوئی قابل وقت چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب ازالۂ اوہام میں خود لکھتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگوئی قابل وقت چیز نہیں،
बल्कि मुहमल और नाकाबिल इल्तिफात है। अलजवाब, वाज़ेह हो कि मोतरिज़ ने इस जगह वो मेरी इबारत पेश की है कि जो मैंने इंजील मती की एक पेशगोई पर जो हज़रत मसीह की तरफ मंसूब की जाती है अज़ाला-ए ओहाम में लिखी है, और इस जगह काफ़ी होगा कि वही इबारत ज़लज़ले की निस्बत जो इंजील मती में हज़रत मसीह के नाम पर मुंदरज है, जिसको मैंने अज़ाला-ए ओहाम में नकल किया है, पब्लिक के सामने पेश कर दी जाए, और फिर वो इबारतें जो मेरी पेशगोइयों में दोनों ज़लज़लों की निस्बत बज़रिया इश्तिहारात शाये हो चुकी हैं, बिलमुकाबिल इस जगह लिख दी जाएं, ता नाज़रीन खुद समझ लें कि क्या इन दोनों पेशगोइयों की एक ही सूरत है या इनमें कुछ फ़र्क भी है, और क्या मेरी पेशगोई में भी ज़लज़ले की निस्बत सिर्फ मामूली अल्फाज हैं जो हर एक ज़लज़ले पर सादिक आ सकते हैं जैसा कि इंजील मती के अल्फाज हैं, या मेरी पेशगोई फ़ौकुल आदत ज़लज़ले की खबर देती है। और इस जगह इस बात का जिक्र करना भी बेमौका ना होगा कि जिस सरज़मीन में हज़रत मसीह थे, यानी मुल्क शाम में, उस मुल्क की कदीम से ऐसी सूरत है कि हमेशा उसमें ज़लज़ले आया करते हैं जैसा कि कश्मीर में, और हमेशा ताउन भी उस मुल्क में आया करती है। बस उस मुल्क के लिए ये अजूबा नहीं है कि उसमें ज़लज़ला आवे या ताउन पैदा हो, बल्कि कोई बड़ा ज़लज़ला आना भी अजीब बात नहीं है। हज़रत मसीह की पैदाइश से भी पहले इसमें ज़लज़ले आ चुके हैं, और उनकी ज़िंदगी में भी हमेशा सख्त और नरम ज़लज़ले आते रहे हैं। फिर मामूली बात की निस्बत पेशगोई क्या होगी? मगर हम आगे चलकर बयान करेंगे कि यह ज़लज़ला जिसकी पेशगोई मैंने की थी, इस मुल्क के लिए कोई मामूली बात न थी, बल्कि एक अनहोनी और फ़ौकुल आदत बात थी, जिसको तमाम मुल्क के रहने वालों ने फ़ौकुल आदत करार दिया, बल्कि नमूना क़यामत समझा, और तमाम मुहक्किक अंग्रेज़ों ने भी यही गवाही दी, और तारीख़ पंजाब भी यही शहादत देती है, और नीस पुरानी इमारतें जो करीबन 1600 बरस से महफूज चली आईं, बाज़ुबान हाल यही शहादत दे रही हैं। मगर सबको मालूम है कि मुल्क शाम में तो इस कसरत से ज़लज़ले आते हैं कि जब वो पेशगोई हज़रत मसीह की लिखी गई तो गालिबन उस वक्त भी कोई ज़लज़ला आ रहा होगा। अब हम ज़ैल में वो पेशगोई लिखते हैं जो ज़लज़ला आने की निस्बत इंजील मती में लिखी गई है, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया है, और वो ये है, कौम कौम पर और बादशाहत बादशाहत पर चढ़ आवेगी, और काल और मरी पड़ेगी, और जगह जगह भूचाल आवेंगे। देखो इंजील मती बाब 24। यही पेशगोई है जिसकी निस्बत मैंने अज़ाला-ए ओहाम में वो इबारत लिखी है जो मोतरिज़ ने अखबार मज़कूर के सफ़ा 5 कॉलम अव्वल सतर 26 में दर्ज की है, और वो ये है, क्या ये भी कुछ पेशगोइयाँ हैं कि ज़लज़ले आएंगे, मरी पड़ेगी, लड़ाइयाँ होंगी, कहत पड़ेंगे। मोतरिज़ साहिब मेरी इस इबारत को लिख कर इससे ये बात निकालते हैं कि गोया मैंने ये इकरार किया है कि ज़लज़ले की निस्बत पेशगोई करना कोई काबिल वक़्त चीज़ नहीं, और हर एक अक्लमंद समझ सकता है कि इस इबारत से मेरा ये मुद्दा नहीं है जो मोतरिज़ ने समझा है, बल्कि ये गरज़ है कि मामूली तौर पर एक बात को पेश करना जिसमें कोई अजूबा नहीं और जिसमें कोई फ़ौकुल आदत अमर नहीं, पेशगोई के मफ़हूम में दाखिल नहीं हो सकता। मसलन अगर कोई पेशगोई करे कि बरसात के दिनों में कुछ न कुछ बारिशें होंगी, तो ये पेशगोई नहीं कहला सकती, क्योंकि आदतुल्लाह इसी तरह पर जारी है कि बरसात के महीनों में कुछ न कुछ बारिशें हो जाया करती हैं। हाँ, अगर कोई ये पेशगोई करे कि अब की दफ़ा बरसात के दिनों में इस कदर बारिशें होंगी कि ज़मीन में से चश्मे जारी हो जाएंगे और कुएँ पुर होकर नहरों की तरह बहने लगेंगे, और गुज़िश्ता 100 बरस में ऐसी बारिश की कोई नज़ीर नहीं होगी, तो इसका नाम ज़रूर एक अम्र खारिक आदत और पेशगोई रखा जाएगा। तो इसी असूल के लिहाज से मैंने इंजील मती बाब 24 की पेशगोई पर एतराज़ किया था कि सिर्फ इतना कह देना कि ज़लज़ले आएंगे, ख़ासकर उस मुल्क में जिसमें हमेशा ज़लज़ले आया करते हैं, बल्कि सख्त ज़लज़ले भी आते हैं, ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिसका नाम पेशगोई रखा जाए या इसको एक अम्र खारिक आदत ठहराया जाए। अब देखना चाहिए कि क्या उन हरसा इश्तिहारात में भी जो मैंने ज़लज़ले की निस्बत पेशगोई के तौर पर मुल्क में शाये किए, ऐसी ही मामूली खबर पाई जाती है जिसमें कोई अम्र खारिक आदत नहीं,
अगर दर हकीकत ऐसा ही है तो फिर ज़लज़ले की निस्बत मेरी पेशगोई भी एक मामूली बात होगी। ज़लज़ले की निस्बत मेरे इश्तिहारात के अल्फाज ये हैं, यकम मई 1904 में मुझे खुदा ताला की तरफ से ये वही हुई थी जिसको मैंने अखबार अल हकम और अल बदर में शाये करा दिया था। अफ़त दियार व माहिलुहा व मकामुहा, यानी इस मुल्क का एक हिस्सा मिट जाएगा। इसकी वो इमारतें जो आर्जी सकूनत की जगह हैं और वो इमारतें जो मुस्तकिल सकूनत की जगह हैं, दोनों नाबूद हो जाएंगी, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। और अद्दयार पर जो अलिफ लाम है वो दलालत करता है जो खुदा ताला के इल्म में इस मुल्क में से वो ख़ास जगह हैं जिन पर यह तबाही आएगी, और वो ख़ास हिस्सा मुल्क के मकानात हैं जो ज़मीन से बराबर हो जाएंगे। ये किस कदर फ़ौकुल आदत पेशगोई है और किस शद्दो मत से इसमें आइंदा वाक़े का ज़िक्र है जिसकी 1600 बरस तक भी इस मुल्क में नज़ीर नहीं पाई जाती। चुनाचे अंग्रेज़ी अखबारों के पढ़ने से मालूम होगा कि बड़े बड़े तबक़ातुल अर्द के मुहक्किक इस मुल्क की निस्बत ये फ़ौकुल आदत वाक़या करार देते हैं, यहाँ तक कि यूरोप के बड़े बड़े मुहक्किकों की शहादत से शाये हो चुका है कि 1600 बरस तक भी पंजाब में इस ज़लज़ले की नज़ीर नहीं पाई जाती, और तमाम अखबारें इस मज़मून से भरी पड़ी हैं कि यह ज़लज़ला नमूना क़यामत था। बस जबकि उस वही इलाही में जो मेरे पर हुई यह फ़ौकुल आदत मज़मून है कि इस हादसे से इमारतें नाबूद हो जाएंगी और एक हिस्सा इस मुल्क का तबाह हो जाएगा, तो फिर निहायत अफसोस है कि ऐसी अजीम शान पेशगोई को जो एक मुल्क के तबाह होने की खबर देती है, इंजील की एक मामूली खबर के बराबर ठहराया जाए जो ज़लज़ले आएंगे, और वो भी उस मुल्क में जो ज़लज़लों का घर है। क्या किसी पेशगोई के इससे ज़्यादा अल्फाज डराने वाले हो सकते हैं? हर एक मुनसिफ मिजाज खुद सोच ले कि क्या इस मुल्क पंजाब के लिए ज़लज़ले की पेशगोई के अल्फाज इससे ज़्यादा फ़ौकुल आदत हो सकते हैं जो वही रब्बानी अफ़त दियारो माहिलुहा व मकामुहा में पाए जाते हैं, जिसके ये माने हैं कि एक हिस्सा मुल्क का ऐसा तबाह हो जाएगा कि उसकी इमारतें सब नाबूद हो जाएंगी, न सराएं बाकी रहेंगी, न मुस्तकिल सकूनत की जगह। इस जगह अदना अरबी दान भी अद्दयार के अलिफ लाम को जहन में रख कर समझ सकता है कि अद्दयार से एक हिस्सा इस मुल्क का मुराद है, और आफता के लफ्ज़ से यही मतलब है कि इस हिस्सा मुल्क के सब मकानात गिर जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे, नापदीद हो जाएंगे। हाशिया: अगर किसी को इन मानों में शक हो तो उसे अल्लाह ताला की कसम है कि किसी मुखालिफ अरबी दान को कसम देकर पूछ ले कि क्या इस इल्हाम अफ़त दियार में इमारतों का गिरना, नाबूद हो जाना और ऐसे मकानात का गिरना जो आर्जी आमदो रफ्त के लिए मुकर्रर होते हैं, जैसा कि धर्मशाला और कांगड़ा के पहाड़ की लाटा वाली का मंदिर या दायमी बूदोबाश के मकानात का गिरना साबित नहीं होता? ज़ाहिर है कि ऐसे खुले तौर पर साबित होता है, जिससे आगे तौज़ीह की ज़रूरत नहीं। हाशिया ख़त्म। बस कोई मुझको समझावे कि इस मुल्क के लिए ऐसा वाक़या पहले इससे कब पेश आया था, वरना ईमानदारी से बईद है कि इंसान बेहया होकर झूठ बोले और उस खुदा का खौफ न करे जिसका हाथ हर एक वक्त सज़ा देने पर कादिर है। और फिर इश्तिहार अल वसीयत में जो 27 फरवरी 1905 में ज़लज़ले से पहले शाये किया गया था, ये इबारत दर्ज है: इस वक्त जो आधी रात के बाद 4 बज चुके हैं, बतौर कश्फ मैंने देखा है कि दर्दनाक मौतों से अजीब तौर पर शोरे क़यामत बरपा है। साथ ही ये भी इल्हाम हुआ कि मौता मौती लग रही है। अब सोचो कि क्या एक आइंदा वाक़े की इन अल्फाज से पेशगोई करना कि वो नमूना क़यामत होगा और शोरे क़यामत इससे बरपा होगा, वो पेशगोई उस पेशगोई से मसावी हो सकती है जो मामूली अल्फाज में कहा जाए जो ज़लज़ले आवेंगे, ख़ासकर शाम जैसे मुल्क में जो अक्सर ज़लज़लों और ताउन की जगह है। अगर खुदा ताला का खौफ हो तो खुदा ताला की पेशगोई के इनकार में इस कदर दलेरी क्यों कर हो? ये मेरे पर हमला नहीं बल्कि खुदा ताला पर हमला है जिसका वो कलाम है। और ये कहना कि अफ़त दयारो महल्लुहा व मकामुहा, ये लबीद बिन रबिया के एक बैत का पहला मिसरा है, ये भी खुदा ताला पर गुस्ताखाना हमला है। वो हर एक शख्स के कौल का वारिस है, लबीद हो या कोई और हो, उसी की तौफीक से शेर भी बनता है।
بس اگر اس نے ایک شخص کے کلام کو لے کر بطور وحی القاء کر دیا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ بھی دراصل ایک انسان کا کلام تھا، یعنی عبداللہ بن ابی سرح کا، جو ابتدا میں قرآن شریف کی بعض آیات کا کاتب بھی تھا، پھر مرتد ہو گیا۔ وہی کلام اس کا بغیر کمی بیشی کے فرقان مجید میں نازل ہو گیا، اور یہ وحی الہی کہ افت الدیار و محلھا و مقامھا، اس کے حروف قرآن شریف کی آیت موصوفہ کے حروف سے بھی زیادہ نہیں ہیں، یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین سورہ المومنون 15 سے، بلکہ اس کے 21 حرف ہیں مگر آیت قرآنی کے 22 حرف۔ پھر معترض کا اس وحی الہی پر یہ کہاوت سنانا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبھا جوڑا۔ حاشیہ: اگرچہ گناہ ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں مگر نہایت درجے کا لعنتی وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام پر اعتراض کرے، جاہل جلدی سے اور گستاخی سے اور خوش ہو کر خدا تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرتا ہے اور اس کو دور سے لڑتا ہے، مگر وہ مر جاتا تو اس سے بہتر تھا۔ حاشیہ ختم۔ اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس نے در حقیقت قرآن شریف پر حملہ کر کے اپنی عاقبت درست کر لی ہے، اور قرآن شریف میں صرف یہی وحی نہیں جو اس بات کا نمونہ ہو کہ وہ پہلے انسانی کلام تھا اور پھر اس سے خدا تعالیٰ کی وحی کا توارد ہوا، بلکہ بہت سے ایسے نمونے پیش ہو سکتے ہیں جہاں انسانی کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارد ہوا، جیسا کہ قرآن شریف کو بہت جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے توارد ہوا ہے، جس سے علماء بے خبر نہیں ہیں، اور جن کی ایک بڑی فہرست پیش ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معترض دراصل قرآن شریف سے منکر ہے، ورنہ ایسا گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ ہرگز اس کے منہ پر نہ آتا۔ کیا کوئی مومن ایسا اعتراض کسی پر کر سکتا ہے کہ وہ اعتراض بعین ہی قرآن شریف پر آتا ہو؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ پھر معترض کا پیشگوئی افت الدیار پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ افتا کا لفظ جو ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ مضارع کے معنوں میں کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ ماضی کے معنوں میں کرنا چاہیے تھا۔ اس اعتراض کے ساتھ معترض نے بہت شوخی دکھلائی ہے، گویا مخالفانہ حملہ میں اس کو بھاری کامیابی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی کس کس دھوکہ دہی کو ظاہر کریں؟ جس شخص نے کافیہ یا ہدایت النحو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے، بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو، مضارع کو ماضی کے صیغے پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ حاشیہ: مثلا جس شخص کو بہت سی زہر قاتل دی گئی ہو، وہ کہتا ہے کہ میں تو مر گیا، اور ظاہر ہے کہ مر گیا ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ نہیں ہے۔ اس سے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور مثلا ایک وکیل جس کو ایک قوی اور کھلی نظیر فیصلہ چیف کورٹ کی اپنے موکل کے حق میں مل گئی ہے، وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ بس اب ہم نے فتح پا لی، حالانکہ مقدمہ ابھی زیر تجویز ہے، کوئی فیصلہ نہیں لکھا گیا۔ بس مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یقیناً فتح پا لیں گے، اسی لیے وہ مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین آیت 52۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، المائدہ 117۔ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، المائدہ 120۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، الحجر 48۔ اور جیسا کہ فرماتا ہے
वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्कन फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का कालू नअम। अल-अराफ 45। और जैसा कि फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सूरह लहब आयत 2-3। और जैसा कि फरमाता है वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार अल-अनआम 28। और जैसा कि फरमाता है वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़्क़ि क़ालू बला व रब्बिना। अल-अनआम 31। अब मोहतरम साहिब फरमा दें कि क्या ये कुरानी आयात माजी के सीगे हैं या मुज़ारे के, और अगर माजी के सीगे हैं तो इनके माने इस जगह मुज़ारे के हैं या माजी के। झूठ बोलने की सज़ा तो इस कदर काफ़ी है कि आपका हमला सिर्फ मेरे पर हमला नहीं बल्कि ये तो कुरान शरीफ पर भी हमला हो गया। गोया वो सर्फ व नहव जो आपको मालूम है खुदा को मालूम नहीं। इसी वजह से खुदा ने जा बजा गलतियाँ खाईं और मुज़ारे की जगह माजी को लिख दिया। फिर इसके साथ आपका एक और एतराज़ भी है, और वो ये है कि इस पेशगोई यानी अफ़त दयार व माहिलुहा व मकामुहा में ज़लज़ले का लफ्ज़ कहाँ है। अफसोस इस मोतरिस को ये मालूम नहीं कि मकसूद बेज़ात तो पेशगोई का इसी कदर मफ़हूम है जो अल्फाज से ज़ाहिर होता है। गरज तो सिर्फ इतनी है कि एक हिस्सा मुल्क पर बड़ी तबाही आएगी। इस जगह दाना खुद समझ सकता है कि मकानात का तबाह होना बज़रिया ज़लज़ला ही हुआ करता है। हाँ मुमकिन है कि ये अजीम शान मुल्क की तबाही और शहरों और मकानात का नाबूद हो जाना किसी और ज़रिए से ज़हूर में आवे, मगर तब भी बहरहाल ये पेशगोई सच्ची साबित होगी। और चूँकि सुन्नतुल्लाह के मुवाफ़िक इस तबाही को ज़लज़ले पर दलालत इल्तिज़ामी है, इसलिए इसका ज़िक्र करना ज़रूरी न था। लेकिन चूँकि खुदा ताला जानता था कि बाज़ कम फ़हम जिनकी फ़ितरत नादानी और तासुब की माजून है ऐसा एतराज़ भी करेंगे, इसलिए उसने ज़लज़ले का लफ्ज़ भी बतसरीर लिख दिया। देखो पर्चा अल-हकम मौरख़ा 24 दिसंबर 1903। और अगरचे ये पेशगोई ज़लज़ले की पेशगोई से अलग करके जो इससे पहले शाये हो चुकी है सिर्फ इस कदर बताती है कि इस मुल्क के बाज़ हिस्से तबाह हो जाएंगे और सख्त तबाही आएगी और इमारात नाबूद हो जाएंगी और बस्तियां कलअदम हो जाएंगी, और ये नहीं बतलाती कि किस ख़ास ज़रिए से ये तबाहियाँ वक़ू में आएंगी। लेकिन जो शख्स सोचेगा कि शहर और बस्तियां किस ज़रिए से ज़मीन में धंसा करती हैं और एक दफ़ा इमारतें क्यों कर गिर जाती हैं, और इस पेशगोई के साथ इस पेशगोई को भी पढ़ेगा जो इसी पर्चे में 5 माह पहले शाये हो चुकी है, जिसके ये लफ्ज़ हैं कि ज़लज़ले का धक्का, वो ऐसा एतराज़ करने से हया करेगा कि पेशगोई में ज़लज़ले का ज़िक्र नहीं। हाँ हम ये अब भी कहते हैं कि खुदा ताला के कलाम में इस्तिआरात भी होते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है मन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा। बनी इसराइल 73। हाशिया। इस आयत के ये माने हैं कि जो शख्स इस जहान में अंधा है वो दूसरे जहान में भी अंधा ही होगा, यानी जिसको खुदा का दीदार इस जगह नहीं उस जगह भी नहीं। इस आयत के ये माने नहीं हैं कि जो बेचारे जिस्मानी तौर पर इस जहान में अंधे हैं वो दूसरे जहान में भी अंधे ही होंगे। बस ये इस्तिआरा है कि जाहिल का नाम अंधा रखा गया। हाशिया ख़त्म। लिहाजा मुमकिन था कि ज़लज़ले से मुराद और कोई अजीम शान आफत होती कि पूरे तौर पर ज़लज़ले का रंग अपने अंदर रखती, मगर ज़ाहिर इबारत बनिस्बत तावील के ज़्यादा हक रखती है। बस दरअसल इस पेशगोई का हल्का वसी था, लेकिन खुदा ताला ने दुश्मनों का मुँह काला करने के लिए ज़ाहिर अल्फाज की रूह से भी इसको पूरा कर दिया, और मुमकिन है कि बाद इसके बाज़ हिस्से इस पेशगोई के किसी और रंग में भी ज़ाहिर हों, लेकिन बहरहाल वो अम्र खारे की आदत होगा जिसकी निस्बत ये पेशगोई है। चुनाचे यही ज़लज़ला जिसने इस कदर पंजाब में नुकसान पहुँचाया, इसकी निस्बत तहकीकात की रूह से सिविल मिलिट्री गज़ट वगैरह अखबारात में शाये हो चुका है, और ये अम्र साबित हो चुका है
کہ 1600 برس تک اس ملک پنجاب میں ایسا کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ بس یہ پیشگوئی بلا شبہ اول درجے کی خارق عادت امر کی خبر دیتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ایسے حوادث مختلف اسباب طبیعیہ سے ظاہر ہوں جو ایسی تباہیوں کے موجب ہو جائیں جو خارق عادت ہوں۔ بس اگر اس پیشگوئی کے کسی حصے میں زلزلے کا ذکر بھی نہ ہوتا تب بھی یہ عظیم الشان نشان تھا، کیونکہ مقصود تو اس پیشگوئی میں ایک خارق عادت تباہی مکانوں اور جگہوں کی ہے جو بے مثل ہے، زلزلے سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ بس جبکہ یہ شہادت مل چکی کہ 1600 برس تک اس تباہی کی ملک پنجاب میں نظیر نہیں پائی جاتی، تو یہ پیشگوئی ایک معمولی امر نہ رہا جو صرف انسانی اٹکل سے ہو سکتا ہے۔ پھر جبکہ اس پیشگوئی کے پہلے حصے میں جو 24 دسمبر 1903 میں اسی اخبار الحکم میں درج ہوئی ہے، صاف اور صریح لفظوں میں زلزلے کا ذکر بھی شائع ہو چکا ہے، تو ایسے معترض کی عقل پر ہنسیں یا رویں جو کہتا ہے جو زلزلے کی کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 162۔ اب یاد رہے کہ وحی الہی یعنی افت الدیار محلھا و مقامھا یہ وہ کلام ہے جو آج سے 1300 برس پہلے خدا تعالیٰ نے لبید بن ربیعۃ العامری کے دل میں ڈالا تھا، جو اس کے اس قصیدے کا اول مصرع ہے، جو سبع معلقہ کا چوتھا قصیدہ ہے، اور لبید نے زمانہ اسلام کا پایا تھا اور مشرف با اسلام ہو گیا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں داخل تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے کلام کو یہ عزت دی کہ جو آخری زمانے کی نسبت ایک عظیم و شان پیش گوئی تھی کہ ایسی ایسی تباہیاں ہوں گی جن سے ایک ملک تباہ ہوگا، وہ اسی کے مصرع کے الفاظ میں بطور وحی فرمائی گئی جو اس کے منہ سے نکلی تھی۔ بس یہ تعجب سخت نادانی ہے کہ ایک کلام جو مسلمان کے منہ سے نکلا ہے وہ کیوں وحی الہی میں داخل ہوا، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ کلام جو عبداللہ بن ابی سرح کے منہ سے نکلا تھا، یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین المومنون 15، وہی قرآن شریف میں نازل ہوا جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی سرح مرتد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ حاشیہ دیکھو تفسیر العلامہ ابی سعود علی حاشیۃ التفسیر الکبیر صفحہ 276-277 جلد 6۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کا ایک مرتد کے کلام سے توارد ہوا تو اس سے کیوں تعجب کرنا چاہیے کہ لبید جیسے صحابی بزرگوار کے کلام سے اس کے کلام کا توارد ہو جائے۔ خدا تعالیٰ جیسے ہر ایک چیز کا وارث ہے، ہر ایک پاک کلام کا بھی وارث ہے، اور ہر ایک پاک کلام اسی کی توفیق سے منہ سے نکلتا ہے۔ بس اگر ایسا کلام بطور وحی نازل ہو جائے تو اس بارے میں وہی شخص شک کرے گا جس کو اسلام میں شک ہو، اور لبید کے فضائل میں سے ایک یہ بھی تھا جو اس نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا بلکہ زمانہ ترقیات اسلام کا خوب دیکھا، اور 41 ہجری میں 157 برس کی عمر پا کر فوت ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے بھی کئی مرتبہ قرآن شریف کا توارد ہوا، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کالا کالا عمرو وافقت ربی فی اربعین، یعنی 4 باتیں جو میرے منہ سے نکلیں وہی خدا تعالیٰ نے فرمائیں۔ اور اگر ہم اس امت مرحومہ کے اولیاء کرام کا ذکر کریں کہ کس قدر دوسروں کے کلام بطور الہام ان کے دلوں پر القاء ہوئے، اور بعض کو مثنوی رومی کے اشعار بطور الہام من جانب اللہ دل پر ڈالے گئے، تو یہ بیان ایک علیحدہ رسالے کو چاہتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جس شخص کو ایک ذرا واقفیت بھی اس کوچے سے ہوگی وہ کبھی اس بات کو منہ پر نہیں لائے گا کہ خدا کے کلام کو انسان کے کلام سے توارد نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک شخص جو کسی قدر علم شریعت سے حصہ رکھتا ہے وہ ایسے کلمے کو موجب کفر سمجھے گا، کیونکہ اس عقیدے سے قرآن شریف سے انکار کرنا لازم آتا ہے۔ اس جگہ ایک اشکال بھی ہے اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس اشکال کو بھی حل کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے کہ کسی انسان کے کلام سے خدا کے کلام کا توارد ہو تو ایسا ہونا قرآن شریف کے معجزہ ہونے میں قدح پیدا کرتا ہے، لیکن جیسا کہ
صاحب تفسیر کبیر اور دوسرے مفسروں نے لکھا ہے کوئی جائے اشکال نہیں، کیونکہ اس قدر قلیل کلام پر اعجاز کی بنا نہیں، ورنہ قرآن شریف کے کلمات بھی وہی ہیں جو اور عربوں کے منہ سے نکلتے تھے۔ اعجازی صورت کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا کلام کم سے کم اس صورت کے برابر ہو جو سب سے چھوٹی صورت قرآن شریف میں ہے، یا کم سے کم 10 آیتیں ہوں، کیونکہ اسی قدر کو قرآن شریف نے معجزہ ٹھہرایا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا کلام خدا کے کلام میں بطور وحی کے داخل ہو جائے تو وہ بہرحال اعجاز کا رنگ پکڑ سکتا ہے۔ مثلا یہی وحی الہی یعنی افت الدیار و محلھا و مقامھا جب لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے شعر کے طور پر نکلی تو یہ معجزہ نہ تھی، لیکن جب وحی کے طور پر ظاہر ہوئی تو اب معجزہ ہو گئی، کیونکہ لبید ایک واقعہ گزشتہ کے حالات پیش کرتا ہے جن کا بیان کرنا انسانی قدرت کے اندر داخل ہے، لیکن اب خدا تعالیٰ لبید کے کلام سے اپنی وحی کا توارد کر کے ایک واقعہ عظیمہ آئندہ کی خبر دیتا ہے جو انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ بس وہی کلام جب لبید کی طرف منسوب کیا جائے تو معجزہ نہیں ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو بلا شبہ معجزہ ہے۔ آج سے 1 سال پہلے اس بات کو کون جانتا تھا کہ ایک حصہ اس ملک کا زلزلہ شدیدہ کے سبب سے تباہ اور ویران ہو جائے گا؟ یہ کس کو خبر تھی کہ اس قدر شہر اور دیہات یک دفعہ زمین میں دھس کر تمام عمارتیں نابود ہو جائیں گی، اور اس زمین کی ایسی صورت ہو جائے گی کہ گویا اس میں کبھی کوئی عمارت نہ تھی۔ بس اسی بات کا نام تو معجزہ ہے کہ کوئی ایسی بات ظہور میں آوے جو پہلے اس سے کسی کے خیال و گمان میں نہ تھی، اور امکانی طور پر بھی اس کی طرف کسی کا خیال نہ تھا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں نے اس زلزلہ شدیدہ کو بڑے تعجب کی نظر سے دیکھا ہے، اور اس کو ایک غیر معمولی اور انہونی بات اور نمونہ قیامت قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ محققان یورپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ملک کی تاریخ پر 1600 برس تک نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ پہلے اس سے ایسا خوفناک اور تباہی ڈالنے والا زلزلہ اس ملک میں کبھی نہیں آیا؟ بس جس وحی نے ایک زمانہ دراز پہلے ایسے غیر معمولی واقعے کی خبر دی، کیا وہ خبر معجزہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسانی طاقتوں کے اندر داخل ہے؟ حاشیہ: مطرز صاحب نے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پیسہ اخبار میں یہ اعتراض شائع کیا ہے کہ پیشگوئی افت الدیار و محلھا و مقامھا میں زلزلے کا کہاں ذکر ہے، حالانکہ زلزلے کا ذکر اس پیشگوئی سے 5 ماہ پہلے اسی اخبار میں شائع ہو چکا ہے، اور یہ پیشگوئی اسی زلزلے کی صفات کا بیان ہے۔ ہمارے مخالفین کی یہ دیانت اور امانت اور یہ عقل اور یہ فہم ہے۔ کیا ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ خلوت میں اس شخص کو ملامت کرے اور اس کو گوشمالی کرے کہ ایسا دھوکہ پبلک کو کیوں دیا، حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ پرچہ الحکم 24 دسمبر 1903 میں زلزلے کی پیشگوئی صاف لفظوں میں موجود ہے، جس کے ہیبت ناک نتائج الہام افت الدیاروں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں پیشگوئیاں ان کے ظہور سے 1 سال پہلے شائع کی گئی ہیں، بلکہ زلزلے کی پیشگوئی صریح اور صاف لفظوں میں مواہب الرحمن صفحہ 86 میں موجود ہے، جس کو شائع کیے 2.5 برس ہو چکے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ جس ملک کے لوگوں نے بلکہ ان کے باپ دادوں نے بھی قریباً 2000 برس تک ایک واقعے کو نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، اور نہ ان کے خیال و گمان میں ہو کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے یا امکان میں ہے، پھر اگر کوئی پیشگوئی ایسے واقعے کی خبر دے اور وہ واقعہ بعین ہی ظہور میں آ جائے تو وہ خبر نہ صرف معجزہ کہلائے گی بلکہ اول درجے کا معجزہ ہوگا۔ حاشیہ ہے: اخبار سول ملٹری گزٹ میں یہ امر تحقیقات شدہ شائع کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کا مندر جو کانگڑا میں زلزلے سے نابود ہو گیا ہے، 2000 برس سے یہ مندر چلا آتا تھا۔ بس اگر ایسا زلزلہ پہلے سے آیا ہوتا تو یہ عمارتیں پہلے سے ہی نابود ہو جاتی۔ حاشیہ ختم۔ پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مطرز صاحب نے ایک عظیم الشان پیشگوئی کی عظمت دور کرنے کے لیے
اور اس کو تمام لوگوں کی نظر میں خفیف ٹھہرانے کے لیے انجیل کی اس بے معنی پیش گوئی سے اس کو مشابہت دی ہے جس میں محض معمولی الفاظ میں لکھا ہے کہ زلزلے آویں گے، لیکن جو شخص ذرا آنکھ کھول کر میرے اشتہارات کی عبارت کو پڑھے گا اس کو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ناحق مترز نے روز روشن پر پردہ ڈالنا چاہا ہے اور ایک بھاری خیانت سے کام لیا ہے۔ اس نے میرے اشتہارات کو پڑھ لیا ہے اور اس کو خوب علم تھا کہ میری پیشگوئی کے الفاظ جو زلزلے کی نسبت بیان کیے گئے ہیں وہ انجیل کے الفاظ کی طرح سست اور معمولی نہیں ہیں، تاہم اس نے دانستہ ہٹ دھرمی کو اختیار کر لیا۔ کس کو معلوم نہیں کہ عربی الہام یعنی افت الدیار و محلھا و مقامھا ایک ایسی چونکا دینے والی خبر پیشگوئی کے طور پر بیان کرتا ہے جس سے بدنوں پر لرزہ پڑ جائے۔ کیا یہ ایک معمولی بات ہے کہ شہر اور دیہات زمین میں دھنس جائیں گے اور اردو میں تصریح کی گئی ہے کہ وہ زلزلے کا دھکا ہوگا؟ دیکھو اخبار الحکم صفحہ 15 کالم 2 مورخہ 24 دسمبر 1903، اور پھر 1901 میں جو رسالہ آمین شائع کیا گیا تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا کہ اس سے قیامت یاد آ جائے گی۔ حاشیہ: ایسا ہی میری کتاب مواہب الرحمن مطبوعہ 1902 میں ایک سخت زلزلے کی خبر ہے جس سے عمارتیں گریں گی، اور اس میں نہ صرف عمارتوں کے گرنے کا ذکر ہے بلکہ صاف لفظوں میں زلزلے کا ذکر ہے۔ دیکھو مواہب الرحمن صفحہ 86۔ حاشیہ ختم۔ اور الحکم 24 مارچ 1904 میں شائع کیا گیا ہے کہ مکذبوں کو ایک نشان دکھایا جائے گا، اور پھر اشتہار الانذار میں لکھا ہے کہ آنے والا زلزلہ قیامت خیز زلزلہ ہوگا۔ پھر النداء میں لکھا ہے کہ آنے والے زلزلے سے زمین زیر و زبر ہو جائے گی۔ پھر اسی میں لکھا ہے کہ یہ عظیم الشان حادثہ محشر کے حادثے کو یاد دلائے گا، اور پھر اسی میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے زمین پر اتروں گا تا اپنے نشان دکھلاؤں۔ ہم تیرے لیے زلزلے کا نشان دکھلائیں گے، اور وہ عمارتیں جن کو غافل انسان بناتے ہیں یا آئندہ بنائیں گے گرا دیں گے، اور میں وہ نشان ظاہر کروں گا جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ پھر اس اشتہار میں جس کی سرخی ہے زلزلے کی خبر بارسوم، آنے والے زلزلے کی نسبت یہ عبارت لکھی ہے کہ در حقیقت یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ وہ زلزلہ اس ملک پر آنے والا ہے جو پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں گزرا۔ اب ایماناً کہو کہ انجیل میں زلزلے کے بارے میں اس قسم کی عبارتیں کہاں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ پیش کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اس حق پوشی سے باز آنا چاہیے۔ قولہ، ترجمے میں زلزلے کا لفظ بھی داخل کر دیا تاکہ جاہل لوگ یہ سمجھیں کہ الہام میں زلزلے کا لفظ بھی موجود ہے۔ اقولو، اے اندھے صاحب، پیشگوئی کے مجموعی الفاظ یہ ہیں: زلزلے کا دھکا، افت الدیار و محلھا و مقامھا۔ دیکھو اخبار الحکم 1903 و 1904۔ ان دونوں کے معنی یہ ہوئے کہ ایک زلزلے کا دھکا لگے گا اور اس دھکا سے ایک حصہ اس ملک کا تباہ ہو جائے گا اور عمارتیں گر جائیں گی اور نابود ہو جائیں گی۔ اب بتلاؤ کہ کیا ہم نے جاہلوں کو دھوکہ دیا ہے؟ حاشیہ: جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، میری کتاب مواہب الرحمن میں بھی جو 1902 میں چھپ کر شائع ہو گئی تھی، صریح لفظوں میں یہ پیشگوئی ہے اور زلزلے کا نام لے کر ذکر موجود ہے۔ پھر اس حالت میں جاہل تو وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی تصریح اور توضیح کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ زلزلے کا کہاں ذکر ہے۔ ان کو چاہیے کہ آنکھیں کھول کر اخبار الحکم 24 دسمبر 1903 کو پڑھیں اور رسالہ آمین کو پڑھیں جو 1901 میں شائع ہوا تھا، اور پھر مواہب الرحمن کے صفحہ 86 کو پڑھیں جو 1902 میں شائع ہوئی تھی، اور پھر اپنی ایمانی حالت پر رویں۔ حاشیہ ختم۔
اب بتلاؤ کہ کیا ہم نے جاہلوں کو دھوکہ دیا ہے یا آپ جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے یا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اخبار الحکم موجود ہے، اس کے دونوں پرچوں کو دیکھ لو، اور یہ اخبار زلزلہ موعودہ سے 1 سال پہلے ملک میں شائع ہو چکی ہے، گورنمنٹ میں بھی پہنچ چکی ہے۔ اب بتلاؤ کس تعصب نے آپ کو اس جھوٹ پر آمادہ کیا جو آپ دعویٰ کر بیٹھے، جو زلزلے کا ذکر پیش گوئی میں موجود ہی نہیں ہے۔ قولہ، یہ الہام 31 مئی 1902 کے الحکم کے صفحہ کالم 4 پر موجود ہے، اور اس کے سامنے صاف طور پر جلی قلم سے لکھا ہوا ہے متعلق تعاون۔ حاشیہ: نقل مطابق اصل، دراصل حوالہ الحکم 31 مئی 1904 صفحہ 9 کالم نمبر 4 ہے۔ ناشر: اقولو، اس میں کیا شک ہے کہ یہ زلزلہ بھی تعاون کا ایک ضمیمہ ہے اور اس سے متعلق ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار فرما دیا ہے کہ زلزلہ اور تعاون دونوں تیری تائید کے لیے ہیں، اور زلزلہ در حقیقت تعاون سے ایک تعلق رکھتا ہے، کیونکہ تعاون بھی میرے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے، اور ایسا ہی زلزلہ بھی۔ بس اسی وجہ سے دونوں کو باہم تعلق ہے اور دونوں ایک ہی امر کے مؤید ہیں۔ اور اگر یہ وہم دل میں پیدا ہو کہ اس فکرے سے مراد در حقیقت تعاون ہی ہے، تو یہ وہم در حقیقت فاسد ہے، کیونکہ جو چیز کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے وہ در حقیقت اس کا عین نہیں ہو سکتی، ما سوائے اس کے قرینہ قویہ اس جگہ موجود ہے کہ اس فکرے سے مراد در حقیقت تعاون نہیں ہے، یعنی جبکہ پہلے اس سے یہ الہام موجود ہے کہ زلزلے کا دھکا، تو پھر ذرا انصاف اور عقل کو دخل دے کر خود سوچ لینا چاہیے کہ عمارتوں کا گرنا اور بستیوں کا معدوم ہونا کیا یہ تعاون کی صفات میں سے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو زلزلے کی صفات میں سے ہے۔ اس قدر موزوری ایک پرہیزگار انسان میں نہیں ہو سکتی کہ جو معنی ایک عبارت کے الفاظ سے پیدا ہو سکتے ہیں اور جو اس کے سیاق اور سباق سے مترشح ہو رہے ہیں، اور جو معنی واقعہ کے ظہور سے کھل گئے ہیں، اور انسانی کانشس نے قبول کر لیا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ وہی ہے جو آفت دیار کے الہام سے نکلتا ہے، پھر اس کے انکار پر اصرار کرے۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ خود ملہم نے اپنے اجتہاد کی غلطی سے اس حادثے کو جو آفت دیار کے الہام سے ظاہر ہوتا ہے تعاون ہی سمجھ لیا تھا، تو اس کی یہ غلطی کہ قبل از وقوع ہے، مخالف کے لیے کوئی حجت نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں گزرا جس نے اپنی کسی پیشگوئی میں اجتہادی غلطی نہ کی ہو، تو کیا وہ پیشگوئی آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ کا ایک نشان نہ ہوگا؟ اگر یہی کفر دل میں ہے تو دبی زبان سے کیوں کہتے ہو؟ پورے طور پر اسلام پر کیوں حملہ نہیں کرتے؟ کیا کسی ایک نبی کا نام بھی لے سکتے ہو جس نے کبھی اجتہادی طور پر اپنی کسی پیشگوئی کے معنی کرنے میں غلطی نہیں کھائی؟ تو پھر بتلاؤ کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ لفظ متعلق کے معنی بعین ہی تعاون ہے، تو کیا یہ حملہ تمام انبیاء پر نہیں؟ آفت دیار کے الہامی فکرے پر نظر ڈال کر صاف ظاہر ہے کہ اس فکرے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا کہ ایک حصہ ملک کی عمارتیں اس سے گر جائیں گی اور نابود ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ تعاون کا عمارتوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پس اگر ایڈیٹر اخبار الحکم نے ایسا لکھ بھی دیا کہ یہ فکرہ تعاون سے متعلق ہے اور تعلق سے وہ معنی سمجھے جائیں جو معترض نے کیے ہیں، تو غایت ما فی الباب یہ کہا جائے گا کہ ایڈیٹر الحکم نے ایسا لکھنے میں غلطی کی، اور ایسی غلطی خود انبیاء علیہ السلام سے پیشگوئیوں کے سمجھنے میں بعض دفعہ ہوتی رہی ہے، جیسا کہ ذہبہ وحلی کی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: قال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الى ارض بها نخل فذهب وحلی الى انها الیمام او حجر فاذا هی المدینۃ یثرب۔ بخاری جلد ثانی، باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ۔ حاشیہ: بخاری کتاب مناقب الانصار، باب
ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ الی المدینہ۔ ناشر، یعنی ابو موسیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہیں، بس میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ زمین یمامہ یا زمین حجر ہے، مگر وہ مدینہ نکلا یعنی یثرب۔ اب دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی رویا وہی ہے اور جن کا اجتہاد سب اجتہادوں سے اسلم اور اقوا اور اصحا ہے، اپنی رویا کی یہ تعبیر کی تھی کہ یمامہ یا حجر کی طرف ہجرت ہوگی، مگر وہ تعبیر صحیح نہ نکلی۔ بس کیا یہ پیشگوئی آپ کے نزدیک پیشگوئی نہیں ہے؟ اور کیا آپ تیار ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک حملہ کر دیں؟ بس جبکہ اجتہادی غلطی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں، تو پھر آپ کا یہ کیا ایمان ہے کہ تعصب کے جوش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے کچھ شرم نہیں، اور پھر سچے منصف بن کر اور خدا ترسی کا دھیان رکھ کر آفت دیار کے الفاظ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ طاعون پر صادق آتے ہیں یا زلزلے پر۔ کیا یہ ایمانداری ہے کہ جب کہ واقعہ موعودہ کے ظہور نے آفت دیار کے معنوں کو خود کھول دیا، پھر بھی اس سے مراد طاعون ہی سمجھیں؟ اس پیشگوئی کے الفاظ صاف طور پر پکار رہے ہیں کہ وہ ایک حادثہ ہے جس سے عمارتیں گر جائیں گی اور ایک حصہ ملکی بستیوں کا نابود ہو جائے گا۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو کسی عربی دان سے پوچھ لیں کہ آفت دیار و محلھا و مقامھا کے کیا معنی ہیں، اور اگر کسی پر اعتبار نہ ہو تو اس مصرعے کے معنی جو شاعر نے لکھے ہیں وہ دیکھ لیں، اور وہ معنی یہ ہیں: ان درست دیار الاحباب وانمحا ما كان منها للحول وما كان للإقامة۔ دیکھو معلقہ چہارم، شرح مصرع اول۔ یعنی دوستوں کی بستیاں اور ان کے گھر نابود ہو گئے، اور وہ عمارتیں نابود ہو گئیں جو چند روزہ اقامت کے لیے تھیں، جیسے سرائے یا قوموں کی زیارت گاہیں، اور وہ عمارتیں بھی نابود ہو گئیں جو مستقل سکونت کی تھیں۔ اب بتلاؤ یہ معنی طاعون پر کیوں کر صادق آ سکتے ہیں، اور طاعون کو عمارتوں کے گرنے سے کیا تعلق ہے؟ ان معنوں میں اور خدا تعالیٰ کی وحی کے معنوں میں صرف ماضی اور مضارع کا فرق ہے، یعنی لبید نے اس جگہ ماضی کے معنی ملحوظ رکھے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں اس جگہ استقبال کے معنی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایک حصہ ملک کی عمارتیں اور بستیاں نابود ہو جائیں گی، نہ عارضی سکونتیں باقی رہیں گی نہ مستقل سکونتیں۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ معنی طاعون پر صادق آ سکتے ہیں؟ اب ہر دھرمی کرنا کیا فائدہ؟ ناحق کی ضد دو ہی قسم کے آدمی کیا کرتے ہیں، یا سخت احمق یا سخت بے ایمان اور متعصب۔ پھر اگر آپ وہی اعتراض پیش کریں جس کا پہلے بھی جواب دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور لبید رضی اللہ عنہ نے ماضی کے معنوں پر استعمال کیا ہے، تو اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اب یہ کلام لبید کا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ خدا تعالیٰ نے جا بجا قرآن شریف میں عظیم الشان پیشگوئیوں کو ماضی کے لفظ سے بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ لہب آیت 2-3۔ حاشیہ: بائبل میں بھی بہت جگہ آئندہ واقعات کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ فقرہ بابل گر پڑا، دیکھو یسایہ باب 21 آیت 5۔ حاشیہ در حاشیہ: کاتب نے سہون آیت نمبر 5 لکھ دیا ہے، درست آیت نمبر 9 ہے۔ اور جیسا کہ یہ فقرہ آئے نبو پر کہ وہ ویران ہو گیا، کرتیم رسوا ہوا، دیکھو یرمیہ باب 48 آیت 1۔ حاشیہ ختم۔ اب ذرا کچھ انصاف کو کام میں لا کر جواب دو
اس پیشگوئی کے الفاظ ماضی کے صیغے میں ہیں یا مضارع کے صیغے میں؟ عقل مند کے لیے تو یہ ایک سخت ندامت کا موقع ہے، بلکہ ایسی غلطی مرنے کی جگہ ہو جاتی ہے جبکہ ایک شخص باوجود دعوی علم ایک بدیہی امر کا انکار کرے، مگر میں سمجھ نہیں سکتا کہ ان جوابات کے پرکھنے کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی۔ انسان کو ایسا طریق اختیار کرنے سے کیا فائدہ جس سے ایک طرف حق کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کو ناراض کرے اور دوسری طرف ناحق پر ضد کر کے شرمندگی اور رسوائی اٹھاوے۔ اور خدا تعالیٰ کی کلام میں جو اکثر پیشگوئیوں کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، اس کی اصل فلسفی یہ ہے کہ ہر ایک واقعہ جو زمین پر ہونے والا ہے وہ پہلے ہی آسمان پر ہو چکتا ہے، پس آسمان کے لحاظ سے گویا وہ واقعہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی بنا پر یہ امر ہے کہ عام لوگوں کو بھی جو صدہا سچی خوابیں آتی ہیں، ان خوابوں میں بھی آئندہ ہونے والی بات کو ماضی کے طور پر بتلایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دکھلایا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو گیا یا لڑکی پیدا ہو گئی، یا ایسی چیز اس کو مل گئی جس کی تعبیر لڑکا ہے۔ اور پیشگوئیوں کو ماضی کے لفظ پر لانا اور پھر مضارع کے معنوں پر استعمال کرنا نہ صرف قرآن شریف میں ہے بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ محاورہ شائع متعارف ہے اور ایک بچہ بھی انکار نہیں کر سکتا، اور حدیثوں میں بھی بکثرت یہ محاورہ موجود ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ خیبر پر فتح پانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیبر خراب ہو گیا، اور ہم جب کسی قوم کے صحن میں اتریں پس اس قوم کی نامبارک صبح ہے جو ڈرائی گئی۔ بس آپ نے اس جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور مقصود یہ تھا کہ آئندہ خراب ہوگا۔ غرض یہ ایک پیشگوئی تھی جو ماضی کے صیغے میں کی گئی تھی اور دراصل مضارع کے معنی رکھتی تھی، یعنی استقبال کے۔ بس اسی طرح یہ بھی ایک پیشگوئی ہے، یعنی افت الدیار محلھا و مقامھا، جو ماضی کے صیغے میں ہے اور معنی استقبال کے رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، الدیار سے مراد ایک حصہ ملک کا ہے، جیسا کہ الف لام اس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے لبید رضی اللہ عنہ نے بھی الدیار سے مراد عام طور پر دیار مراد نہیں لی بلکہ دیار احباب مراد لی ہے، اور اس جگہ یعنی خدا کی کلام میں جو افت الدیار محلھا و مقامھا ہے، محل سے مراد ہندوؤں کی قدیم زیارت گاہیں ہیں، یعنی وہ مندر ہیں جو قدیم زمانے سے دھرم سالہ اور کانگڑا میں موجود تھے، جن کی بنیاد کا زمانہ کم سے کم 1600 برس ثابت ہے۔ اور مقام سے مراد وہ عمارتیں ہیں جو دائمی سکونت کے لیے اس نواح میں بنائی گئی تھیں، اور خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہ خبر دی تھی کہ وہ مندر یعنی بت خانے بھی گر جائیں گے، جن کا گرنا اشاعت توحید کے لیے بطور ارہاس کے ہے، اور دوسری عمارتیں بھی گر جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ پس جبکہ ظاہر الفاظ کے روح سے پیشگوئی ظہور میں آ گئی تو اب اس سے انکار کرنا جھک مارنا ہے۔ ظاہر الفاظ حق رکھتے ہیں کہ معنی کرنے میں ان کی رعایت ہو، اور صرف عن ظاہر اس وقت سراسر حماقت ہے کہ ظاہری صورت میں پیشگوئی کے الفاظ پورے ہو جائیں۔ اگر یہ فکرہ انسان کا افتراء ہوتا، یعنی یہ فکرہ کہ افت الدیار محلھا و مقامھا، اور اس سے مراد تعاون ہوتی، تو ایسا مفتری کبھی یہ فکرہ استعمال نہ کر سکتا، کیونکہ اس کو عقل منع کرتی کہ تعاون کی نسبت وہ لفظ استعمال کرے جو تعاون پر صادق نہیں آ سکتے، کیونکہ تعاون سے عمارتیں نہیں گرتیں۔ اور اگر اجتہاد کے طور پر قبل از وقت صحیح معنی نہ کیے گئے تو اس کا نام اجتہادی غلطی ہے، اور بعد از وقت جب حقیقت کھل گئی تب صحیح معنوں کو نہ ماننا، اس کا نام شرارت اور بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہے۔